أشهد أن محمد رسول الله. خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. وقال تبارک وتعالی كما ورد في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الى قوله تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنین. صدق اللہ العظیم. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم يرفعه اللہ اذا شاء يرفعها ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعه الله اذا شاء يرفعه ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعه الله اذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ويقول الراوي: ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ الامام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. اللہم وفقنا ان نقیم نظام الخلافۃ علی منہاج النبوۃ فی الپاکستان اولا وفی کل العالم آخرا آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، سب سے پہلے تو میں ایک ذاتی الجھن کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور وہ اس بنا پر پیدا ہوئی ہے کہ یہ جو خطبات خلافت کے عنوان سے مضامین میں آج یہاں بیان کر رہا ہوں یا جس کا آغاز آج کر رہا ہوں، یہ تقریباً پچھلے 2 سالوں سے متعدد جلسہ عام میں بھی اجمالاً بیان ہوئے ہیں. 1-1.5-2 گھنٹے کی تقریروں میں ان مضامین کو کوشش کی ہے کہ سمیٹ کر اختصار کے ساتھ بیان کروں. پھر خاص طور پر حال ہی میں ابھی 1 مہینے کے اندر 4 جگہ پر میں یہ خطبات جو ہے بیان کر چکا ہوں. یہ 4تھی جگہ ہے کہ جہاں اب اس کا اعادہ ہو رہا ہے. پہلے کراچی سے ہم نے اس کا آغاز کیا، اور یہ بات ذرا قابل ذکر ہے کہ کراچی کے خالق دینہ ہال سے ہم نے آغاز کیا. نومبر کی 22 سے اور 25 تک 4 دن مسلسل وہاں پر خطبات ہوئے، جیسے کہ یہاں اب ہم شروع کر رہے ہیں 20 سے اور 23 تک. اور یہ خالق دینہ حال وہ ہے کہ جہاں اس صدی میں اس کے آغاز میں جو تحریک خلافت بر عظیم پاک و ہند میں چلی تھی، اس کے قائدین اور زعماء پر مقدمہ بغاوت چلا تھا، وہی خالق دینہ حال ہے جس سے کہ ہم نے اس سلسلہ خطبات خلافت کا 1 ماہ قبل آغاز کیا ہے. پھر یہ کہ یہی خطبات میں دہرا چکا ہوں راولپنڈی میں سر سید ہائی اسکول کے ہال میں راولپنڈی کینٹ میں 6 سے 8 دسمبر تک.
پھر 13 سے 15 دسمبر تک پچھلے ہی ہفتے یہی خطبات میں نے دیے ہیں نشتر ہال پشاور میں. اب یہ ایک مہینے کے اندر اندر یہ چوتھی مرتبہ میں ان مضامین کو دہرا رہا ہوں. اس میں ایک دو طرفہ معاملہ ہے کہ تکرار اور اعادہ جو ہے اس سے خود مقرر کی طبیعت میں بھی ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. بار بار انہی مضامین کو بیان کرنا ایک الجھن سی ہوتی ہے کہ یہ باتیں میں بیان کر چکا ہوں. پھر خاص طور پر اس میں ایک اضافہ ہو جاتا ہے اس الجھن میں اس پہلو سے کہ میں جانتا ہوں کہ خاص طور پر تنظیم اسلامی کے جو بہت سے رفقا اور تحریک خلافت کے معاونین جو یہاں موجود ہیں انہوں نے یہ باتیں مجھ سے اس سے پہلے کئی مرتبہ سنی. ان کے لیے بھی یہ تکرار اور اعادے والا معاملہ ہے. اس وجہ سے مجھے کچھ الجھن کا احساس ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ مجھے ایک خیال یہ بھی ہے کہ جہاں تک قرآن اور حدیث کا تعلق ہے اس میں تو تکرار اور اعادہ مطلوب ہے. آپ دیکھیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو شخص بھی 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے اگر وہ صرف فرائض اور واجب جو ہیں اور پھر سنت مؤکدہ صرف ان پر اکتفا کرتا ہے وہ بھی 32 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تکرار کرتا ہے ہر روز. پھر ہم تسبیحات کا اعادہ کرتے ہیں وہی تسبیحات سجدے میں آ رہی ہیں بار بار آ رہی ہیں. تو جہاں تک تو نصوص کا تعلق ہے کتاب و سنت کی نصوص ان کے ضمن میں تو مطلوب ہے پسندیدہ ہے مقصود ہے کہ ان کو دہرایا جائے ان کی تکرار ہو. ماں ہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث دوست کے تکرار می کو نیم. تو یہ تکرار جو ہے چونکہ میرا خاص طور پر جو آج کا مضمون ہے اسی میں زیادہ جو ہے اعادے والی بات ہو رہی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو اس مرتبہ چونکہ اب اس کی ریکارڈنگ ہم کر رہے ہیں ویڈیو کیسٹس تیار کر رہے ہیں تو کوشش کروں گا کہ دھیمے انداز میں اور زیادہ سے زیادہ مضامین کو اس میں بیان کر دیا جائے تاکہ پھر یہ ذریعہ بن جائے اس دعوت اور اس فکر کو بڑے پیمانے پر اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی جہاں بھی اردو بولنے اور سمجھنے والے لوگ موجود ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچانے کا. اب میں اللہ کا نام لے کر آغاز کر رہا ہوں. سب سے پہلے ان آیات کی تھوڑی سی وضاحت کی جو میں نے تلاوت کی ہے. ان میں سب سے پہلی آیت سورہ نور کی اور اس آیت کا عنوان ہی ہے آیت الاستخلاف. سورہ نور کی آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں لازماً خلافت عطا کرے گا زمین میں. خلافت کا اصل مفہوم کیا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ میرا کل کا موضوع ہے. اس پر میں تفصیل سے اس وقت بات کروں گا. اس وقت صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر خلافت سے مراد مسلمانوں کی حکومت ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں خلافت عطا کرے گا زمین میں حکومت عطا کرے گا زمین میں. کما استخلف الذین من قبلہم جیسے کہ خلافت یا حکومت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھی. چونکہ ہماری آج کی گفتگو میں بھی بعد میں بڑی تفصیل سے تذکرہ آئے گا سابقہ امت مسلمہ اس آیت کے بھی ان الفاظ کے حوالے سے ذہن میں تازہ کر لیجئے. موجودہ امت مسلمہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس سے نسبت کا ہمیں شرف حاصل ہے. ہم سے پہلے ایک امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل وہ بھی امت مسلمہ تھی اور اب بھی اس کے کچھ باقیات اب میں کیا کہوں اصل کے اعتبار سے تو باقیات الصالحات ہونا چاہیے تھا لیکن اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے جو بالفعل ہے وہ باقیات السیئات کی صورت میں ہے. بہرحال وہ اب بھی موجود ہیں یہود دنیا میں ہیں وہ سابقہ امت مسلمہ جو معزول ہو گئی تھی لیکن یہ کہ اس کا وجود ابھی برقرار ہے. تو یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ان کو ہم نے حکومت دی تھی. قرآن مجید سے جسے ادنا مناسبت بھی ہے اسے لا محالہ اس موقع پر وہ آیت یاد آ جائے گی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تمہیں طاقت عطا کی ہے غلبہ عطا کیا ہے حکومت دی. سابقہ امت مسلمہ کا یہ جو خلافت راشدہ کا دور ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے. حضرت طالوت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا یہ دور ہے تقریباً 100 برس. یہ سابقہ امت مسلمہ کا خلافت راشدہ کا دور ہے. یہاں اس کا حوالہ دیا اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے انہیں ہم لازماً خلافت عطا کریں گے زمین میں جیسے کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی. دوسری بات ایک تو 2 باتیں یہاں نوٹ کر لیجئے. پہلے ایک تو یہ کہ عربی زبان میں
تاکید کا جو سب سے زیادہ مؤثر اور بلیغ جو اسلوب ہے وہ یہاں ریپیٹ کیا گیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، لازماً انہیں خلافت عطا کرے گا۔ آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ یہی جو ہے صیغہ آئے گا، وَلَيُمَدِّلَنَّهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، یہ گویا کہ انتہائی تاکید ہے، فعل مضارع سے قبل لام مفتوح اور پھر نون مشدد لا کر اس سے زیادہ زور دینے کا اسلوب جو ہے عربی زبان میں موجود۔ ہم لازماً بلا شک و شبہ خلافت عطا کریں گے، انہیں حکومت عطا کریں گے زمین میں۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ ایک ہی بات کو 3 دفعہ اللہ نے دہرایا ہے، یہ بھی تکرار ہے ایک، لیکن قرآن مجید کی تکرار کی ایک عجیب شان ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، اسلوب بدل جاتا ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں، کہیں کہیں بعین ہی وہی الفاظ بھی آتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ایک مضمون کو جو ہے مختلف اسلوبوں میں اور مختلف الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے ایک ہی بات کو 3 مرتبہ دہرایا ہے مختلف اسلوب میں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ یہاں پھر میں حوالہ دے رہا ہوں قرآن مجید سے مناسبت رکھنے والے شخص کے ذہن میں فوراً آیت آئے گی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی، تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے اب اسلام کو تا قیام قیامت دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ تو یہ اللہ کا وہ مقبول دین ہے، فرمایا وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے وہ مغلوب نہیں رہے گا، غالب ہوگا، تمکن حاصل ہوگا اسے۔ تیسری مرتبہ دہرائی بات، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کی جو خوف کی کیفیت اس وقت ان پر طاری ہے اس کو امن سے بدل دے گا۔ یہ آیات سورہ نور کی ہے، سن 5 کے اواخر یا سن 6 ہجری کے شروع میں نازل ہو رہی ہیں۔ اس وقت تک جو کیفیت تھی، سن 5 میں غزوہ احزاب ہوا تھا، 12,000 کا لشکر آ گیا تھا، مدینے کو گھیرے پڑا رہا ہے، کتنے عرصے تک محاصرہ رہا ہے۔ اس درجے شدت کی آزمائش مسلمانوں کی ہوئی کہ قرآن مجید کے اپنے الفاظ ہیں، زلزلوا زلزالا شدیدا، ہلا مارے گئے، جھجوڑ دیے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا، ان کا خبث باطن ظاہر ہو گیا۔ تو ایسی کیفیت تھی، بالکل شکل ایسی تھی کہ جیسے ایک لقودق صحرا میں ایک دیا روشن ہے اور آندھیاں چل رہی ہیں اس کو بجھانے کے لیے، یہ نقشہ تھا اس وقت تک۔ ہر وقت خوف تھا کہ ابھی حوازن کی طرف سے حملہ ہو جائے گا، ابھی جو نجد کے قبائل ہیں وہ آ کے حملہ آور ہو جائیں گے، ابھی وہ جو خیبر کے یہودی ہیں ان کی طرف سے حملہ ہو جائے گا، ابھی کہیں جنوب کی طرف سے قریش آ جائیں گے۔ ہر وقت یہ خوف کی کیفیت، فرمایا ان کے خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا۔ تو دیکھیے یہ 3 وعدے نہایت مؤکد، بات ایک ہی ہے، جب انہیں حکومت عطا ہو جائے گی تو ان کے دین کو غلبہ خودی ہو جائے گا، جب حکومت عطا ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے خوف کی کیفیت بدل جائے گی۔ تو باتیں تینوں ایک ہی ہیں، لیکن پھر دہرا لیجئے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اس کے بعد کا ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا بہت ہی اہم ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی چاہے مسلمان حالت خوف میں تھے لیکن بندگی تو اللہ ہی کی کر رہے تھے، یہ اس کے ساتھ اس کو کیوں ملحق کیا گیا کہ جب یہ ہوگا تو پھر میری ہی بندگی کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ توحید اس وقت تک ناقص ہے جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے۔ یہ توحید یکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، حاکمیت غیر اللہ کی نفی ہو جائے، اس لیے کہ در حقیقت غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور یہی شرک ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جب تک کہ نظام قائم نہیں ہو جاتا، نظام خلافت، افراد ہو سکتا ہے کہ موحد ہو، عقیدہ ان کا توحید ہو، نظام تو توحید پر نہیں ہے، نظام تو کفر اور شرک پر مبنی ہے۔ لہذا در حقیقت توحید کی تکمیل ہی اس وقت ہوگی جبکہ یہ 3 وعدے پورے ہو جائیں گے، اس لیے کہ پورا نظام
حاکمیت خداوندی کے تحت آ جائے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. یہ مضمون بھی اصل میں مجھے تفصیل سے کل بیان کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا اس آیت مبارکہ کا اختتام ہوا ہے وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہ تو نہایت ہی سرکش لوگ ہیں. یہاں فاسق اس معنی میں آیا ہے جس معنی میں سورہ کہف میں ابلیس کو فاسق کہا گیا ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربہ. وہ جنات میں سے تھا بس وہ سرکشی اس نے اختیار کی اپنے رب کے خلاف. تو یہ سرکشی اور بغاوت کے معنی میں کہ پھر بھی اس کے بعد بھی جو کفر کریں گے وہ تو گویا کہ انتہائی سرکش ہے, شیطان کے گویا کہ بھائی ہے. اس میں بھی دو معنی ہیں, ذرا غور کیجئے گا. کفر کے دو معنی ہیں. ایک کفر اصطلاحی ہے, اسلام کا انکار, توحید کا انکار, رسالت کا انکار, یہ کفر ہے. اور ایک کفر ہے شکر کے مقابلے میں, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم ناقدری کرو گے, ناشکری کرو گے, میرا عذاب, میری سزا بڑی سخت ہے. اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے, قدردانی کرو گے, تو پھر میری طرف سے اضافہ ہوگا, بڑھوتری ہوگی. تو شکر اور کفر ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں. جیسے کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. شکر مقابلہ کفر. تو یہاں دونوں معنی ہوئے کہ جب اسلام کا غلبہ ہو جائے گا پھر بھی جو لوگ کفر پر اڑے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو شیطنت کا مجسمہ ہے. یعنی ابھی عذر ہو سکتا ہے, کوئی شخص کہے مجبوری ہے, حالات کا دباؤ ہے. اس وقت تو ظاہر بات ہے جب باطل کا غلبہ ہوتا ہے تو صرف اصحاب ہمت ہی وہ ہوں گے کہ جو دین کا دامن تھامیں گے. بڑی ہمت کی اور بڑی جرت کی ضرورت ہے کہ غلبہ جو ہے باطل کا ہے وہ تو وہی لوگ ہوں گے کہ جو اس نظام کے ساتھ ٹکرانے کی ہمت رکھتے ہوں. لیکن یہ کہ جب دین کا غلبہ ہو جائے پھر بھی جو کفر پر اڑا رہے معلوم ہوتا ہے اس میں تو سرے سے خیر کوئی ہے ہی نہیں, خیر سے خالی ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ایک دوسرا مفہوم میرے اور آپ کے لیے جو ہے, جو زیادہ یہاں متعلق مضمون ہے, وہ یہ ہے کہ اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی اگر کمر ہمت تم نہیں کستے اور اس کے لیے محنت اور مشقت کا عزم مصمم نہیں کرتے تو نہایت ناقدرے ہو تم ہمارے وعدوں کے کہ ہم نے وعدے کیے ہیں ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کرو, ہم تمہیں حکومت اور خلافت عطا کریں گے, تمہارے دین کو غلبہ عطا کریں گے. وہ بات نہیں ہوگی کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے. دین غالب ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہاری خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا. اتنے پختہ وعدے, اتنے مؤکد وعدے, پھر بھی ہمت نہ کرو, کمر نہ کسو, تو یہ انتہائی ناشکراپن ہے, انتہائی ناقدری ہے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس آیت کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے, وعدے انتہائی مؤکد ہیں لیکن ہے مشروط. نام کے مسلمانوں سے وعدہ نہیں ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, دو شرطیں پہلے ہیں, وعدہ مشروط ہے. اگر ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرو گے. یہاں صرف انہی دو الفاظ کو ابھی نوٹ کیجئے, اس کی اصل وضاحت جو ہے چوتھے خطبے میں جا کر ہوگی کہ اصل میں وہ عمل صالح کون سا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر یہ انعامات ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جن کا وعدہ کیا گیا ہے. لیکن بہرحال یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ وعدے غیر مشروط نہیں ہیں بلکہ مشروط ہیں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ. اس سے پہلے کہ دوسری جو آیات ہیں میں ان کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں, ایک پوائنٹ اور نوٹ کرتے چلیے اس آیت مبارکہ کے بارے میں, اور وہ یہ ہے کہ اس آیت کی ایک عظیم اہمیت اس پہلو سے بھی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, جو خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے انکاری ہیں. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آیت در حقیقت ان کے سارے دعوی کی نفی ہے مطلق. اللہ کا اتنا پختہ وعدہ ہے پھر وہ پورا نہیں ہوا, اس کا مطلب یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بڑی مارکت الارا کتاب ہے ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء, اور اس میں جن آیات کو انہوں نے مستدل بنایا ہے, اپنے استدلال کی بنیاد بنایا ہے, نمبر 1 آیت یہ ہے کہ آخر اس آیت کا مصداق خارج میں کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسے پختہ وعدے, اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے انہیں خلافت عطا کریں گے, تو پھر ان کا مصداق کون ہے؟ کیا آج تک یہ آیت جو ہے اس کا کوئی مصداق خارجی وجود میں نہیں آیا؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا پھر یہ وعدہ جو ہے
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اب تک تو جھوٹا ثابت ہوا ہے. اور اگر وہ خلافت ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ انہی کو میں دوں گا جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے. تو یہ گویا کہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے مصداق کامل تھے ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ورنہ پھر اس آیت کی جو ہے توجیہ نہیں ہو سکتی. تو اس آیت کا، یہ چونکہ میرا اس وقت کی گفتگو کا موضوع نہیں ہے، یہ ایک ضمنی بات تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہ در حقیقت ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء، خلفاء کی خلافت کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں ان کا ازالہ، یہ در حقیقت اس کتاب کے ٹائٹل کا ترجمہ ہے. اور اس کے لیے بھی یہ آیت مبارکہ انتہائی اہم ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کتاب کے متن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ورنہ تو یہ لوگ جو ہے اس آیت کو کھرچ دیتے اور اس کا وجود باقی نہ رہنے دیتے قرآن مجید میں کہ جو اس خلافت راشدہ کا انکار کرنے والے ہیں. لیکن اس میں بے بس ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت خصوصی معجزانہ حفاظت ہے جس کا وعدہ اور اعلان کیا گیا ہے. اب آئیے دوسری آیات. یہ 6 آیات ہیں 8ویں سے لے کر اور 13ویں تک سورہ صف کی. چونکہ ان کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، ابھی عزیزم ڈاکٹر عارف رشید صلی اللہ علیہ نے بیان کیا اور درست بیان کیا، تو مجھے سہولت ہو گئی ہے کہ مجھے اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن پہلی آیت بہت اہم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں 2 باتیں نوٹ کر لیجئے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ یریدون کا فاعل کون ہے؟ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں؟ سورہ صف جن حضرات کا وہ ذہنی مناسبت کا معاملہ ہے وہ نے معلوم ہے کہ اس سے پہلے مسلسل تذکرہ سابقہ امت کا آ رہا ہے یہود کا. انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا، پھر وہ حضور کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ گویا کہ سابقہ امت مسلمہ کے 3 ادوار کا ذکر اس سے پہلے موجود ہے. یہ یہود کی طرف اشارہ ہے. اور یہ جو الفاظ استعمال کیا گئے ہیں کہ یہ اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. آپ میں سے بہت سے حضرات کو مولانا ظفر علی خان کا شعر یاد آ گیا ہوگا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. بالکل اس شعر اس آیت کی ترجمانی ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں بھی صراحت ہے کہ اسلام کے جو 2 دشمن اس وقت جزیرہ نماء عرب میں موجود تھے، ان میں ایک تھے مشرکین جن کے سر خیل تھے قریش مکہ، لیکن وہ بہادر لوگ تھے، جری لوگ تھے، سامنے سے حملہ کرتے تھے. جبکہ دوسرے دشمن یہود تھے، یہ بزدل تھے، اور ان کے بارے میں سورہ حشر میں آیا ہے کہ یہ کبھی تمہارے ساتھ کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کریں گے. الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، قلعوں کے اندر، گڑھیوں کے اندر سے ہو کر پتھراؤ کریں گے، فصیلوں کے پیچھے سے پتھراؤ کریں گے، کھلے میدان میں آ کر ان مقابلہ کرنے کی جرت ان میں نہیں. ان کا ذکر ہو رہا ہے یہ یریدون لیطفئوا نور، اور یہ طنز ہے اس میں کہ دوسرے لوگ تو بہرحال ابو جہل نے اپنے دین باطل کے لیے، اپنے عقائد باطلہ کے لیے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی، ان میں یہ بھی نہیں ہے. یہ صرف منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، سوائے سازش کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو. یہی آیت آئی ہے سورہ توبہ میں بھی، اتنا سا معمولی سا فرق ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. 2 الفاظ کی کنسٹرکشن صرف بدل دی گئی ہے، معنی ہی وہی الفاظ ہے. اور وہاں بھی جو بھی قرآن سے واقفیت رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے وہاں بھی تذکرہ یہود کا ہے. میں اس آیت پر اس درجے زور اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. بعین ہی یہی کیفیت آج ہے یہود کی، زائنزم جس طرح اسلام کے اس نور کو بجھانے کی فکر میں ہے، اور جس طریقے سے زائنسٹ جو ان کے منصوبے ہیں، جس تیزی کے ساتھ وہ روب عمل آ رہے ہیں اور دنیا کی اب سول سپریم پاور کے سر پر وہ مسلط ہے، وہ در حقیقت اسی طور سے یہ اسلامک فنڈامنٹلزم اور اسلامی بنیاد پرستی کا جو ہوا دنیا میں کھڑا کیا گیا ہے، یہ سب در حقیقت اسی آیہ مبارکہ کے بین السطور میں پڑھ لیجئے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اس کے بعد فرمایا
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر یا تمام ادیان باطلہ پر. اس میں میں زیادہ اس وقت تفصیلی جو ہے تفاصیل میں نہیں جا سکتا. میرا ایک کتاب چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں 24 صفحے کا مضمون صرف اس ایک آیت پر ہے. جب تک حضور کے مقصد بعثت کا صحیح فہم نہیں ہوگا، واقعہ یہ ہے کہ نہ سیرت النبی سمجھ میں آتی ہے نہ قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے. اور یہ وہ بات ہے جو میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے اس آیہ مبارکہ کو پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس کو سمجھیں گے تو در حقیقت قرآن جو ہے اس کے گہرے حقائق منکشف ہوں گے، اور اس کو سمجھیں گے تو سیرت النبی سمجھ میں آئے گی. اس لیے کہ ہر بڑی شخصیت کا پہلے معین ہونا چاہیے کہ اس کا مقصود کیا تھا، تبھی تو آپ ایسس کریں گے نا کتنے کامیاب ہوئے کتنے ناکام ہوئے، اور اس ہدف کو انہوں نے کس طور سے حاصل کیا، وہاں تک رسائی کیسے کیے. اگر یہی معین نہیں کہ ہدف کیا تھا تو اب آپ کس کے حوالے سے، آپ کا فریم آف ریفرنس کیا ہوگا، اسسمنٹ کریں گے تو کس کے حوالے سے کریں گے. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے. 24 صفحے کا میرا مضمون ہے. اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے مفہوم کے بارے میں جو مختلف قسم کے وسوسے پیدا کر دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سب کا ازالہ اس 24 صفحے کے مضمون میں ہے. لیکن نوٹ کر لیجئے، اور اس پر ابھی ہمیں مزید گفتگو کرنی ہے آگے چل کر، کہ حضور کا مقصد بعثت صرف تبلیغ نہیں، غلبہ دین حق ہے. زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. صرف تبلیغ ہوتی تو شاید حضور کبھی تلوار ہاتھ میں نہ لیتے، لیکن غلبہ دین حق تھا، تلوار ہاتھ میں لیے بغیر چارہ نہیں تھا. اسی سے در حقیقت ساری بات کھلتی ہے. تبلیغ تو بدھ مت کے بھکشو بھی کرتے رہتے ہیں. تبلیغ جو ہے وہ تو جس سطح پر بھی آپ کرتے رہے، اس میں کسی تصادم کی ضرورت نہیں ہوتی. آخر یہ عیسائی مبشرین جو ہے تبلیغ پر تبلیغ نہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں. ٹمبکٹو میں پہنچے ہیں، اور ایمیزون کے طاس میں پہنچے ہیں، کانگو کے طاس میں پہنچے ہیں، اور پاکستان کے جیکب آباد میں پہنچے ہیں. تو تبلیغ کے کچھ اور تقاضے ہیں، اور دین کو غالب کرنے کے کچھ اور تقاضے ہیں. اور جب تک مقصد بعثت محمدی واضح نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعہ یہ ہے کہ سیرت النبی کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا. بہرحال حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین حق، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اور یہاں مشرک پھر نوٹ کر لیجئے مراد کون ہے؟ جو بھی دین حق کے غلبے کی بجائے کوئی اور نظام آپ نے سامنے رکھتے ہیں. اس پر بھی تفصیل سے گفتگو کل ہوگی انشاءاللہ. شرک کا تصور جو ہے در حقیقت ہم نے شرک کو صرف بعض عقائد سے منسلک کر دیا ہے، ورنہ یہ کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی. اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. توحید کو علم کلام کا مسئلہ بنا کر رکھ دیا ہے. بہرحال آگے چل کر بات ہوئی، اللہ کا دین تو غالب ہوگا، محمد الرسول اللہ کی بعثت اسی لیے ہوئی ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے سرفروشی، جاں فشانی، جہاد اور قتال کے مراحل سے اے مسلمانوں تمہیں گزرنا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اہل ایمان، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس راستے کی طرف، اس کاروبار کی طرف، اس تجارت کی طرف جو دردناک عذاب سے نجات دلا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم صحیح علم حقیقی رکھتے ہو. یہاں پھر میں تھوڑا سا پاز کر رہا ہوں، ایک بات کی توجہ کیجئے. اس آیت میں 2 شرطیں آئی تھیں خلافت کے نظام کے قیام کے لیے. وعدے مشروط تھے ایمان اور عمل صالح سے. یہاں 2 شرطیں آئیں، ایمان اور جہاد. ابھی صرف ان کو نوٹ کرتے جائیے، ان پر تفصیلی گفتگو چوتھے خطبے میں ہوگی. وہ ایمان، وہ عمل صالح اور وہ جہاد کون سا ہے جس سے کہ پھر یہ وعدے پورے ہو سکیں گے. اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں ان کے بھی تصورات جو بڑے محدود. عمل صالح کا مفہوم بہت محدود ہو چکا ہے، جہاد کا مفہوم تو محدود ہی نہیں، مسخ ہو چکا ہے، لمیٹڈ ہی نہیں، پرورٹڈ ہے. اس لیے میں اس پر گفتگو کروں گا کہ اصل میں جس جہاد اور جس عمل صالح کے نتیجے میں یہ وعدے پورے ہوئیں گے وہ ان کی حقیقت کیا ہے. لیکن وہ میرے ان خطبات میں سے آخری خطبے کا موضوع ہے. اب نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ 2 شرطیں پوری ہو جائیں تو یہاں بھی 2 وعدے آئے. وہاں 3 تھے، یہاں 2 ہیں.
لیکن وہاں تینوں دنیا سے متعلق تھے. دنیا میں اے مسلمانوں تمہیں خلافت عطا کریں گے، دنیا میں تمہارا دین غالب ہو جائے گا، دنیا میں تمہاری خوف کی کیفیت امن سے بدل جائے گی. جن تینوں کا تعلق دنیا سے. یہاں سورہ صف میں پہلے آخرت کا نتیجہ بیان کیا، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. خلفائے راشدین کا لفظ آیا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اے مسلمانوں تم پر لازم ہے کہ میری سنت کا اتباع کرو اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کا اتباع کرو، لازم ہے تم پر. لیکن خلافت کے ساتھ جو صفت آئی ہے وہ یہاں نوٹ کیجئے، یہ عام نہیں ہے، اس کو اب ہم عام کر رہے ہیں اپنی مطبوعات کے ذریعے سے. خلافت علی منہاج النبوہ، منہاج منہج راستہ طریقہ، بعین ہی نبوت کے نقش قدم پر خلافت. یہ بعین ہی کا لفظ اس قدر زور دے کر میں نے کیوں ادا کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. خلافت راشدہ میں وہ نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس قائم کیا، بعین ہی بتمام ہی بکمال ہی جو کا تو قائم رہا ہے. اس میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، حضرت عمر جیسے شخص نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلحت اندیشی کا مشورہ دیا کہ حالات کو دیکھیے، 2 محاذ پہلے کھلے ہوئے ہیں، آپ نے جیش اسامہ بھی بھیج دیا، اس لیے کہ حضور نے تیار کیا تھا. حضرت ابو بکر نے فرمایا کیسے ممکن ہے جو جیش اور جس کا علم دیا ہو حضور نے اپنے دستے مبارک سے، میں اسے روک دوں. پھر جو جھوٹی نبوتوں کے دعوے دار کھڑے ہو گئے ان سے تو ہمیں لڑنا ہی ہے، ہر صورت لڑنا ہے، ان کا کفر تو بالکل واضح ہے ازہر من الشمس سے. تو 2 محاذ کھلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، مورال جو ہے پست ہے حضور کے انتقال کی وجہ سے. اب تیسرا محاذ نہ کھولیے، رعایت کیجئے، انہوں نے اسلام کا انکار نہیں کیا، کسی جھوٹی نبوت کا اقرار نہیں کیا، نماز کو بھی مان رہے ہیں، زکوٰۃ میں بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر دیں گے، خرچ کریں گے. تو ذرا لینینسی برتیے، مصلحت کو دیکھیے، تیسرا محاذ نہ کھولیے. اس پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریئیکشن تھا، ایک تو ڈانٹ پلائی حضرت عمر کو، اور یہ مقام ہے ابو بکر کا کہ عمر کو ڈانٹ پلا سکتے تھے، صرف وہی پلا سکتے تھے صحابہ میں، اور کسی کا یہ مقام نہیں. اے عمر تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اسلام میں اتنے نرم ہو گئے، اتنی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہو. دوسری بات فرمائی، اور یہ ہے اصل جس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی دین میں ترمیم نہیں ہو سکتی. کس حد تک کہا ہے کہ خدا کی قسم حضور کے زمانے میں اگر یہ زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھنے کی رسیاں بھی دیتے تھے، اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں جنگ کروں گا. اور اس دور کا بھی ایک حوالہ دے دوں، آپ کو معلوم ہوگا، اب تو خیر کمیونزم جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اٹس اے تھنگ آف دی پاسٹ، لیکن ذرا کچھ سال پہلے کے ذہن میں چلے جائیے، ابھی تو بڑا غلغلہ تھا. روسیوں پر الزام تھا چائنیز کا ریویژنزم، انہوں نے اپنے نظریے میں ترمیم کر لی ہے، یہ مارکسزم کے اوپر قائم نہیں رہے ہیں، یہ تو رشین نیشنلزم کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. مغرب کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ریویژنزم ہوتا ہے کسی بھی آئیڈیولوجیکل ریولوشن کے بعد، جو نروس ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اس میں ہیں. ذرا سی ترمیم ہوگی، آپ نے 1 درجے کی ترمیم کی، کچھ دنوں کے بعد 2 درجے، پھر 3 درجے، وہ تو پھر کہیں سے کہیں جو ہے خشت اول چونے حد معمار کج تا سریا بھی رود دیر کا دیوار کج. تو حضرت ابو بکر کی آپ دیکھیے فصاحت اور بلاغت کی بھی انتہا ہے، اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب ہو نہیں سکتا تھا کہ اگر صرف رسی دینے سے انکار کریں گے، اب آپ بتائیے کہاں اونٹ کی قیمت، کہاں اس رسی کی قیمت. اتنی ترمیم بھی مجھے گوارا نہیں ہے، اور خدا کی قسم اگر کوئی اور میرے ساتھ نہیں چاہے گا میں تنہا تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا. ابو بکر صدیق کو یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے امت نے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے. رقیق القلب انسان، نحیف الجثہ انسان، لیکن عظیمت، استقلال، اس کا کوہ ہمالیہ تھا اندر. بہرحال میں نے یہ وضاحت کی کس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوہ، جو کا تو خلافت کا نظام ہے کہ جو قائم رہا.
جسے ہم عرف عام میں خلافت راشدہ کہتے ہیں، حدیث کی اصطلاح میں خلافہ علی منہاج النبوہ۔ یہ نظام دوسرا تھا، حضور نے فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ثم یرفعہ اللہ اذا شاء یرفعہ، پھر اسے بھی اللہ اٹھا لے گا۔ ایک نقطہ یہاں اور بیان کرتا چلوں، حضور کا دور خلافت تھا یا نہیں؟ صرف اس وقت میری بات کہیں نوٹ کر کے دماغ کے گوشے میں رکھ لیجئے، تفصیل سے بحث کل ہوگی۔ وہ بھی خلافت تھی۔ داؤد خلیفہ تھے کہ نہیں؟ یا داؤد و انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، در حقیقت وہ بھی خلافت ہے، لیکن اس خلافت کو اب یوں سمجھیے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب باقی جو بھی نظام ہوں گے وہ اس کے حوالے سے ایسیس کیے جائیں گے۔ تو بعین ہی اس کے مطابق جو نظام خلافت ہے وہ ہے 30 برس کا، جس کو ہم عرف عام میں خلافت راشدہ اور حدیث کی اصطلاح میں اصلاً خلافت علی منہاج النبوہ کہیں گے۔ اس کے بعد آیا تیسرا دور۔ حضور کے الفاظ کیا ہے؟ ثم تکون ملکا عاضا، پھر ایک دور آئے گا ملوکیت کا، اور اس کا وصف ہوگا کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ عض یعض یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن جو ہے ظالم اور کافر جو ہے اپنی مایوسی میں حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے، ہائے ہماری شامت، ہم کس راستے پر چلتے رہے کہ آج اس انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ عض یعض، کاٹنا، دانتوں سے کاٹنا۔ کٹکھنی ملوکیت کا دور آئے گا، فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد جس نظام کو عرف عام میں خلافت کہا جاتا ہے، حدیث نبوی نے اسے ملوکیت سے تعبیر کیا۔ خلافت تو ایک معنی میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بھی میں کل اس نقطے پہ مزید گفتگو کروں گا جب خلافت کی حقیقت، اس کے شرائط بیان کروں گا، اس لیے کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی وہاں موجود تھی۔ خلافت بنو امیہ میں بھی تھی، خلافت بنو عباس میں بھی تھی، خلافت عثمانیہ میں بھی رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نظام جو ہے دولت کی تقسیم کا نظام بدل گیا، اور یہ در حقیقت ملوکیت یوں سمجھیے کہ دور بنو امیہ جو ہے 90 برس ہیں اس کے، یہ ٹرانزیشن کا ایک پیریڈ ہے، عبوری دور ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ سے ملوکیت تک پہنچتے پہنچتے ایک دن میں تو بات نہیں ہو گئی تھی نا۔ دور بنو امیہ جو ہے ٹرانزیٹری پیریڈ ہے، اصل ملوکیت جا کر جو جمی ہے وہ دور بنو عباس سے، جب محل بنے اور ٹھاٹ جمے، وہ دور در حقیقت، ورنہ اس سے پہلے عربی حضارت اور بدویت جو ہے دور بنو امیہ میں برقرار تھی، لیکن بہرحال ظالم حکومت تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میں چند اس کے اشارے کر رہا ہوں۔ جو کچھ ہوا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کربلا میں، اور یہ تو چونکہ ان کا ذکر جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر سال جو ہے خاص اہتمام سے ہوتا ہے، اس لیے بچہ بچہ واقف ہے۔ وہی کچھ ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں، عین مکہ مکرمہ میں ذبح کیے گئے ہیں۔ حرمت حرم مکی کو بٹا لگا ہے۔ پھر واقعہ ہرہ ہوا ہے، 3 دن تک مدینے کو لوٹ مار کیا گیا اور مدینے کے اندر خواتین کی بے حرمتی ہوئی۔ واقعہ ہرہ، حرم نبوی جو ہے اس کی بے حرمتی ہوئی۔ پھر حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی شہید کیے گئے۔ تو تاریخ کے حقائق ہیں، اور میرے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ دردناک اور تاریخ کے اعتبار سے کہیں زیادہ فیصلہ کن ظلم جو تھا، محمد ابن قاسم کو بلا کر شہید کر دیا۔ وہ نوجوان، ٹین ایجر نوجوان جو آیا تھا، فاتح تھا اور اتنا نیک، اتنا پارسا، ہندوؤں نے اپنے ذہن کے مطابق اسے اوتار کا درجہ دیا۔ وہ تو اپنے ذہن سے سوچیں گے نا، مورتیاں بنا کر مندروں میں رکھ دی گئی جن کو پوجا جا رہا تھا۔ ایسا نیک، اتنا صالح، اتنا پارسا، ایسا متقی، ایسا عادل حکمران، اگر کہیں انہیں موقع مل گیا ہوتا تو اسی وقت ہندوستان پورا فتح ہو جاتا۔ لیکن ملوکیت کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص اتنا پاپولر ہو گیا تو ہمیں خطرہ ہے، ہمارے اقتدار کو خطرہ ہے۔ وہاں تو سوچنے کا انداز یہ ہوگا کیا جرم تھا محمد ابن قاسم کا؟ تاریخ خاموش ہے۔ بے گناہ بلایا گیا، شہید کر دیا۔
یہی ہوا بعینہ ہی موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، جس نے کہ شمالی افریقہ کا اکثر و بیشتر حصہ فتح کیا تھا، اور اس کے ایک ادنا کمانڈر تھے طارق ابن زیاد، طارق جو بر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، جس نے پورا جو ہے آئیبیرین پیننسولا فتح کیا ہے۔ موسیٰ ابن نصیر کو بھی بلا کر جان بخشی کر دی گئی، بوڑھے تھے بہت، ورنہ یہ کہ اتنا ذلیل کیا گیا ہے، تیز دھوپ میں کھڑا رکھا گیا ہے، بے ہوش ہو کر نیچے گرے۔ خطرہ دونوں سے ایک ہی بات کا تھا کہ ہماری بادشاہت کو ان افراد کی یہ پاپولیرٹی جو ہے اس سے خطرہ لاحق ہو گیا۔ یہ ہے وہ، ابھی تو یہ دور میں ابھی بنو امیہ کی بات کر رہا ہوں ساری، پھر جو بھی ٹھاٹھ جمے ہیں اور جو عیش ہوئے ہیں، اور کوہ قاف کا سارا نسوانی حسن جو ہے جو بغداد کے محلوں میں آیا ہے، پھر رقص و سرود جو بھی ہوا ہے، سب کچھ سب کو معلوم ہے۔ الف لیلہ جو ہے بغداد کی 1000 راتیں جو ہے، یہ ساری کی ساری داستانیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ ہے بہرحال تیسرا دور۔ چوتھا دور آپ نے فرمایا ثم تکون ملکا جبریا، پھر ایک اور ملوکیت آئے گی اور وہ ہوگی مجبوری والی ملوکیت۔ چونکہ ہمارے پاس کوئی گواہی موجود نہیں ہے کہ اس کا فرق حضور سے پوچھا گیا ہو کہ حضور یہ دونوں ملوکیتوں کا کیا فرق ہے، ملوکیت کاٹ کھانے والی ملوکیت اور پھر چوتھا دور ہے ملوکیت جبری ملوکیت۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کوئی ریکارڈ نہیں ہے، نہیں معلوم اس وقت کیا سمجھا گیا۔ آج ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح کہ اس سے مراد کیا ہے۔ پہلا ملوکیت کا دور وہ تھا کہ ملوک مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، پھر ملوکیت جو آئی ہے ہم پر وہ غیر مسلموں کی حاکمیت اور غلامی، ویسٹرن امپیریلزم، یورپین پاورز، کولونیل پاورز، برطانیہ کے غلام، فرانس کے غلام، اٹلی کے غلام، ولندیزیوں کے غلام، یہ غلامی، یہ چوتھا دور ہے جس کی کہ حدیث میں خبر دی گئی۔ یہاں میں اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل سے آج ہی بعد میں عرض کروں گا۔ یہ چوتھا دور ابھی ختم نہیں ہوا، ایک اعتبار سے ختم ہوا ہے، ایک اعتبار سے جاری ہے۔ ختم اس اعتبار سے ہوا ہے کہ ڈائریکٹ رول، براہ راست غلامی ختم ہو گئی، تماشا دکھا کر مداری گیا، انگریز اور اس کے فوجی گئے، فرانسیسی گئے، ولندیزی گئے، اطالوی گئے، سب گئے، ڈائریکٹ رول ختم، اس اعتبار سے ختم ہوا۔ لیکن انڈائریکٹ رول برقرار ہے، رول بائی پراکسی یا ریموٹ کنٹرول، سب ان کے شکنجے میں، ہماری معیشت ان کے شکنجے میں، ہمارے وسائل ان کے قبضے میں، ہمارے ذہن ان کے قابو میں، اور اب تو جس درجے سی این این اور نہ معلوم کس کس کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کے اوپر جو بھی جبر آ رہا ہے، کہاں بچ کر جائے گا؟ کون بچ سکے گا؟ پھر یہ کہ اس سے پہلے ابھی ہم تہذیبی انداز میں غلام، علم میں بھکاری، ٹیکنالوجی میں بھکاری، ان کے دست نگر۔ تو در حقیقت یہ چوتھا دور جزوی طور پر ختم ہوا ہے، لیکن در حقیقت معنوی اعتبار سے ابھی اس کا تسلسل جاری ہے۔ میں نے اکثر جگہوں پر اس کو کراچی کے حوالے سے بیان کیا۔ کراچی میں لانڈھی، کورنگی، شاید یہی معاملہ ہوگا، اور جو یہ نیو کراچی وغیرہ میں بھی جو بس سٹاپس آتے ہیں، 3 نمبر، پھر 3.5 نمبر، پھر 4 نمبر، پھر 4.5 نمبر، پھر 5 نمبر۔ تو ہم 4.5 نمبر پر کھڑے ہیں اس وقت۔ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہوا ہے، ایک درجے میں ابھی باقی ہے، اس پر میں بعد میں عرض کروں گا۔ اور ابھی جو اس کا آدھا حصہ باقی ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ تلخ ہے، اس کے شدائد اور مصائب پہلے سے کہیں بڑھ کر ہوں گے، لیکن وہ میری گفتگو میں بعد میں آئے گی بات۔ اب آئے ہم آخری دور پر۔ حضور نے فرمایا بہرحال اس کو بھی ختم ہونا ہے، ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ یہ ہے وہ نوید جاں فضا، یہ ہے وہ خوشخبری موجودہ مایوس کن حالات میں تقریباً ناقابل یقین
حالات کے اعتبار سے، فیکٹس آن دی گراؤنڈز کے اعتبار سے تو بالکل کہیں اس کے سان گمان نہیں، آس پاس کا کوئی امکان نہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا. اس کے بعد راوی فرماتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر، ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرما کر حضور خاموش ہو گئے. خاموش کیوں ہو گئے؟ کہ اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہے. یہ میں بعد میں مزید وضاحت سے عرض کروں گا. لیکن اس روایت کی ایک اور ہے کسی سند کے حوالے سے، یہی حدیث قدر زیادہ تفاصیل کے ساتھ مولانا مودودی نے اپنی کتاب تجدید و احیاء دین میں نقل کی ہے. افسوس یہ کہ اس کا حوالہ نہیں دیا کہ وہ کون سی کتاب سے ہے. ہم نے امکانی حد تک اس کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کتب احادیث میں اس کا کوئی حوالہ مل جائے، لیکن تاحال نہیں مل سکا. لیکن بہرحال انہوں نے لکھی ہے اور باقی سارا مضمون وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا. آخر میں جب خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا تو اس کے بارے میں فرمایا، اس حدیث میں مزید اضافی الفاظ یہ ہیں حضور کے، تعمل فی الناس بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب وہ خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہو جائے گا تو لوگوں میں سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق معاملہ ہوگا. وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اور اسلام اپنے جھنڈے زمین میں گاڑ دے گا. يَرْضَى عَنْهَا سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، پھر اس نظام سے آسمان والے بھی راضی ہو جائیں گے، زمین کے رہنے والے بھی راضی ہو جائیں گے. لَا تَدْعُ السَّمَاءُ مِنْ قَطَرٍ إِلَّا صَبَّتْهُ مدرارا، آسمان نہیں روکے گا اپنا ایک قطرہ بھی، اسے موسلا دھار بارش کی شکل میں زمین پر نازل فرما دے گا. وَلَا تَدَعُ الْأَرْضُ مِن نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجَتْ، اور زمین بھی اپنے خزانوں میں سے کچھ نہیں روکے گی، اپنی نباتات اور اپنی برکات ساری کی ساری اڈیل دے گی، اگل دے گی، باہر نکال دے گی. یہ دور ہے اس خلافت علی منہاج النبوہ کی شان جو ہے اس حدیث میں اضافی طور پر وارد ہوئی ہے. اب دیکھیے، جہاں تک اس خبر کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر حالات جو آبجیکٹو کنڈیشنز دنیا کے ہیں ان کے اعتبار سے انبلیویبل معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، جہاں شرط نمبر 1 ہے الذین یؤمنون بالغیب، نبی کو مان لیا، وہ صادق المصدوق، ان کی دی ہوئی ہر خبر پر ایمان لازم. حدیث صحیح ہے، سند صحیح ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بلیویبل نظر آئے یا انبلیویبل نظر آئے، ماننا ہے. ہو کر رہے گا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. البتہ میں سمجھانے کے لیے بعض باتیں عرض کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ صدی جو ہے 20ویں صدی عیسوی، اب میں ذرا چونکہ ساری گفتگو عیسوی کیلنڈر ہی سے کر رہا ہوں اور یہ بات خاص طور پر عیسوی کیلنڈر ہی سے سمجھ میں آئے گی، یہ واقعتاً مجموعہ عجائب و غرائب ہے. پوری تاریخ انسانی میں اتنا پروفاؤنڈ دور کوئی نہیں گزرا جو یہ صدی کا معاملہ ہے. میں چند حوالے دے رہا ہوں. اس صدی میں 2 عظیم مملکتوں کا ایسا خاتمہ ہوا کہ نام و نشان مٹ گیا. آغاز میں سلطنت عثمانیہ، 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت، پورا مغربی ایشیا، پورا شمالی افریقہ اور مشرقی یورپ کا کتنا بڑا رقبہ، نسیم منسیہ، جسٹ وینشڈ، نقشوں سے غائب. اور اختتام پر USSR، چند سال پہلے بھی کوئی گمان تک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ سپر پاور وقت کی امریکہ کو لالے پڑے ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ خلائی تسخیر میں روس کہیں آگے تھا امریکہ سے. امریکہ کو اپنے سارے وسائل جھونکنے پڑ رہے تھے ٹو کیچ ود رشیا. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے خواب تھا، جو کچھ کو دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، کہاں گئی وہ؟ تو کیا عجب ہے کہ کوئی تیسری طاقت بھی اسی طریقے سے پگھل کر رہ جائے. اور جاننے والے جانتے ہیں کہ امریکہ کا وہ انجام دور نہیں ہے، آغاز ہو چکا ہے. اس قدر کرائسس ہے، اکنامک کرائسس، اتنا لو چلا گیا ہے معاملہ ان کی اکانومی کا. اور یہ کہ ساری اکانومی کا جو اصل لیور ہے وہ یہود کے ہاتھ میں ہے. جب چاہیں گے ایک جنبش سے پھر ڈبل روٹی نظر نہیں آئے گی، جیسے روس میں نظر نہیں آتی تھی ڈبل روٹی.
اور یہ وہ کریں گے. میں تو ان تمام چیزوں کو 2 اور 2 4 کی طرح جانتا ہوں. وہ وقت دور نہیں کہ انہیں مسجد اقصی کو منہدم کر کے اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے. اس کے راستے میں مزاحم ہونے والا مسلمان تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر ہے تو امریکہ ہے. لہذا پہلے اس کا تیا پانچا کریں گے، پھر اقدام کریں گے. جو حضرات مغرب کے حالات کو اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ زائنسٹ ان کے پلانز کیا ہیں، جو سٹڈی کرتے ہیں، وہ تقریباً یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا یہ حشر زیادہ دور نہیں ہے. بہرحال اگر 2 عظیم مملکتیں ختم ہو سکتی ہیں، 2 عظیم سلطنتیں، تو امریکہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح آئیے 2 عظیم جنگیں اس صدی میں ہوئی، کروڑوں انسان قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا تیسری جنگ نہیں ہو سکتی جس کی خبر حدیث میں ہے الملحمۃ العظمی؟ عظمی اعظم کا مؤنث ہے. جنگ عظیم نہیں، جنگ اعظم، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ. اور حالات بڑی تیزی سے ادھر جا رہے ہیں. در حقیقت یہ تیسری صلیبی جنگ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کو کہا ہے حضور نے الملحمۃ العظمی. عیسائی لٹریچر میں آرمیگیڈون کے نام سے وہ موجود ہے. بائبل کی آخری کتاب ہے دی بک آف ریویلیشنز، اور اس میں اس جنگ کا تذکرہ موجود ہے، آرمیگیڈون. اور حدیث نبوی میں اس کو کہا گیا الملحمۃ العظمی. تو 2 اتنی عظیم جنگیں ہوئی ہیں، تو تیسری کون سی انہونی بات ہے؟ تیسرا عجوبہ جو اس صدی میں ہوا ہے، 2000 برس سے یہودی قوم در در ماری پھر رہی تھی. سن 70 عیسوی سے وہ بے گھر ہوئی ہے. سن 70 عیسوی میں یروشلم پر ٹائٹس رومی نے حملہ کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے. ہیکل سلیمانی مسمار، اور وہ مسمار پڑا ہے اب تک. 1923 برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ جو ہے وہ منہدم پڑا ہوا ہے. 2000 سال تک یہ قوم، اس کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی در نہیں تھا. اسی لیے کہتے ہیں ڈائسپورا. یہ ہماری تاریخ کا انتشار کا دور ہے، جدھر جس کا سینگ سمایا چلا گیا. اس صدی میں اسے گھر ملا ہے، اسرائیل وجود میں آیا ہے، اور کس شان و شوکت کے ساتھ آیا ہے. زیادہ سے زیادہ یہودی دنیا میں ہے 13-14 ملین، 1,30,30,00,000. صرف عربوں کو گنتی کر لیجئے تو 20-25 کروڑ ہے. لیکن جو بھی حقیقت، جو معنوی تناسب ہے حقیقت کے اعتبار سے، وہ کیا ہے آپ کے سامنے؟ کیا عجب ہے کہ یہ اس مغضوب اور ملعون قوم کا، جس طرح کے چراغ بجھنے سے پہلے ذرا بھڑکتا ہے، یہ در حقیقت یہ ایک بھڑک ہے آخری. شمع کے گل ہونے سے پہلے ذرا اس کی بھڑک ہے. یہ میں ابھی تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں جو وہ کچھ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا. باقی مجھے عرض کرنا ہے کہ یہ کیوں ہوگا، اس کا فلسفہ کیا ہے، حکمت قرآن و حدیث سے اس کے لیے صغرا کبرا کیا ملتا ہے، یہ تو بعد میں عرض کروں گا. اسی طرح نوٹ کیجئے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اس صدی میں ہوا. تو کوئی عجیب بات تو نہیں کہ احیا بھی ہو جائے. جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اور یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ تاریخی جو فیکٹس ہیں یہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے. یہ شعر جو ہے جو میں نے پڑھا ہے بھی یوں ہی نہیں پڑھ دیا. جب ہسپانیہ میں خورشید اسلام غروب ہو رہا تھا، 800 برس کی حکومت غرناطہ کی ختم، بچہ بچہ یا قتل یا شمالی افریقہ کے ساحل پر ڈمپ. عین اسی وقت یورپ کے مشرق میں اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا. اسی وقت تو ترک داخل ہوئے. جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اسلام کو تو رہنا ہے. حضور کی حدیث ہے انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو. اور یہ امت کسی ایک نسل پر تو مبنی ہے نہیں. عرب معزول ہوئے، ترکوں کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا. ترک معزول ہو گئے، کیا عجب کہ اب ہندیوں کے ہاتھ میں جھنڈا آنے والا ہو.
عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، نطق عربی، کیا پتا؟ یہ تو حقائق ہے تاریخ کے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اور اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. کوئی پتہ نہیں. خلافت کا سورج غروب ہوا، اب وہ طلوع اس صدی کے شروع میں غروب ہوا، اس صدی کے آخر میں طلوع ہو جائے. کوئی عجیب بات نہیں، انہونی بات نہیں. آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ بات بہت اہم ہے. جب خلافت، جیسی بھی وہ خلافت تھی، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، وہ خلافت علی منہاج النبوہ تو نہیں تھی، ملوکیت تھی. لیکن جیسی بھی خلافت تھی، اس کی تنسیخ ہوئی ہے تو رد عمل کہاں ہوا؟ صرف بر عظیم پاک و ہند میں. حالانکہ خلافت تھی تو پورے عالم اسلام کی خلافت تھی. آنسو بہانے چاہیے تھے تو پورے تمام دنیا کے مسلمانوں کو بہانے چاہیے. کہیں کوئی رد عمل نہیں. تحریک چلی صرف اس صنم خانہ ہند میں، اور کس شدت سے چلی، گاندھی کو شریک ہونا پڑا. اسے نظر آ گیا تھا کہ اگر میں نے اس وقت مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا اس خلافت تحریک میں تو پھر آئندہ مسلمانوں سے میں کسی تعاون کی توقع نہیں کر سکتا. کہاں گاندھی، ہندو مہاتما، کہاں خلافت، چاہے نسبت خاک رہا با عالم پاک، لیکن گاندھی شریک ہوا اس میں. اس زور کی بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. پورا بر صغیر، بر عظیم جو ہے گونج اٹھا اس ترانے کے ساتھ. تو کوئی عجب نہیں کہ جہاں وہ رد عمل ہوا تھا وہیں سے اس خلافت کا آغاز. باقی ایک بات جو ابھی میں نے عرض کی تھی، میں چاہتا ہوں اسے ذرا بیان کر دوں. وہ خلافت جو ختم ہوئی ہے 1924 میں، اقبال نے ماتم کہا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. واقعہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال نے اس وقت صہیونیوں کے ایجنٹ کا کام کیا. چنانچہ ایک واقعہ جو بہت عظیم ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا، جب مالٹا میں اسیر تھے 1920 میں تو واپس آ گئے. 1915 یا 16 میں گرفتاری ہوئی تھی مکہ مکرمہ سے. اس کے درمیان کا واقعہ ہے یہ کہ جو کمانڈانٹ تھا ان کا مالٹا میں، جو ان کا نظر بندی کیمپ تھا جس میں وہ تھے، اس کا انگریز کمانڈنٹ تھا. وہ حضرت شیخ الہند کو بہرحال دیکھا، درویش آدمی ہے، عقیدت مند ہو گیا تھا. ایک روز شیخ الہند ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کو کیا تکلیف دیتی ہے؟ یہ تو مردہ خلافت ہے. یورپ کا مرد بیمار کہتے تھے نا، تو آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ رہنے دیں ہماری خلافت. اس شخص نے جواب دیا، مولانا اتنے بھولے نہ بنیے، آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے، یہ گئی گزری خلافت بھی اتنی طاقتور ہے کہ اگر کہیں دارالخلافہ سے جہاد کا اعلان ہو جائے تو مشرق سے مغرب تک لاکھوں مسلمان سر سے کفن باندھ کر نکل آئے گا. آج بھی اس کے اندر یہ حال ہے. اسی لیے خلافت کی تنظیم سمبل ختم ہو گیا. یہ اس صدی کا بڑا عجیب واقعہ ہے. 1924 سے لے کر اب 94 آ رہا ہے، 70 برس ہونے کو ہے. نومینل خلافت کا بھی وجود پوری دنیا میں نہیں ہے. امت کی تاریخ میں اس سے پہلے یہ نہیں ہوا. بہرحال اب آگے چلیے. نور علی نور کے مصداق اس نوید جاں فضا جو ہے، اس کے اندر ایک ڈائمنشن کا اضافہ کر رہا ہوں. اب جب یہ خلافت قائم ہوگی تو یہ دنیا کے کسی خطے پر آکسس سے اٹلانٹک تک محدود نہیں ہوگی، عالمی ہوگی، گلوبل ہوگی، پورے عالم انسانیت پر محیط ہوگی، پورے کرۂ ارض پر قائم ہوگی. اور اس کے لیے جو میں دلائل دینا چاہتا ہوں، اگرچہ صراحت کے ساتھ پیشن گوئیاں حدیث نبوی میں ہیں، لیکن اس کا صغرا کبرا خود قرآن میں موجود ہے. آپ کو معلوم ہے کہ منطق میں قضیہ جو ہوتا ہے اس کے کچھ پریمیسز ہوتے ہیں، جو بھی پروپوزیشن ہے اس کے پریمیسز ہیں. کانگریسی وزراء سے خطاب کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں. فالو دیم. اس لیے کہ وہ نظام جو قائم کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے اونچی کوئی بات انسان آج تک سوچ سکا ہی نہیں.
اقبال نے صحیح تعبیر کی ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاشت، یا ہنود اندر تلاش مصطفیٰست۔ جو بھی خیر اور خوبی آج انسان کے پلے میں ہے، دامن میں ہے، یا محمد کے نور سے مستعار لیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابھی نوع انسانی ادھر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے جہاں محمد نے 1400 برس پہلے پہنچا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ارتقاء کی آخری منزل ہے، اس کے بعد کوئی اور امکان ہی نہیں۔ اب ارتقاء کی کون سا اور پلین باقی رہ گیا ہے؟ یہی ہے بات جو میں کہنا چاہتا تھا کہ اسی وجہ سے حضور نے ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال فلسفہ ارتقاء اور نظریہ ارتقاء کے حوالے سے بھی یہ لازمی ہے۔ اور ایک اور اعتبار سے بات عرض کر دوں، آپ کو معلوم ہے اس وقت دنیا میں بات ہو رہی ہے گلف وار کے بعد سے نیو ورلڈ آرڈر۔ نوع انسانی کافی عرصے سے اس صدی میں یوں سمجھیے کہ مسلسل کوشش ہوئی ہے کہ کوئی عالمی نظام قائم ہو جائے۔ زمانے کا تقاضا ہے، سائنس کی ترقی ہو گئی، فاصلے معدوم کے درجے میں رہ گئے، پوری دنیا نے ایک شہر کی حیثیت اختیار کر لی، تو اب کوئی نظام بھی تو ایک ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ لیگ آف نیشنز وجود میں آئی، لیکن چونکہ اس نظام کے لیے فکری بنیاد انسان کے پاس کوئی نہیں، اٹ فیلڈ۔ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے۔ تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے، لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، اور وہ ختم ہوئی، مر گئی۔ پھر یہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن وجود میں آئی، یہ بھی ایک اٹیمپٹ ہے ایک عالمی نظام کی، فیلیور ہے۔ وہ آج امریکہ کے گھر کی لوڈی بنی ہوئی ہے، طاقتور کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے، کمزور کے لیے تو کوئی داد رسی نہیں۔ اب وہ نیو ورلڈ آرڈر آیا ہے، در حقیقت یہ اس جو ارتقاء کا عمل ہے اس کی طرف ایک پیش قدمی ہے جو ہو رہی ہے۔ اگرچہ یہ نیو ورلڈ آرڈر جو اس وقت ہے ابھی تو وہ پوری طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہوا، ہم سب تو اس کے پھندے میں آ چکے ہیں، عالم اسلام پورا کا پورا اس کی گرفت میں ہے۔ البتہ ابھی چائنا ہے، کچھ تھوڑا سا اس پر کچھ کمندیں ڈالنی پڑیں گی، ابھی جاپان ہے، اسے کچھ تھوڑا سا ٹیکل کرنا ہوگا، نارتھ کوریا نے سر اٹھا دیا ہے اچانک، اس کا مسئلہ ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ عالم اسلام تو ان کے قبضے میں ہے، پورے طور سے شکنجے میں جکڑا ہوا۔ لیکن یہ حقیقت کے اعتبار سے نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ یہ 1897 کے پروٹوکول اور اس کا جو نقشہ بنایا تھا یہودیوں نے، ایلڈرز آف دی زائن نے بیٹھ کر، در حقیقت تدریجاً وہ ایکسفولیٹ کر رہا ہے۔ 1919 اعلان بالفور، 1948 اسرائیل کا قیام، 1967 یہ رقبے قبضے میں لیے، اور آج کی خبر آپ نے پڑھ لی ہوگی کہ اسرائیل کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، آخری ورڈکٹ، یروشلم از انٹیگرل پارٹ آف اسرائیل۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ ساری باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے اسرائیل تو تیار ہے۔ جریکو میں بھی لے لو اپنا سیلف رول، غزہ میں بھی لے لو، اور تو اور گولان ہائٹس سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہے اگر شام صلح کر لے، لیکن بات نہیں ہوگی تو یروشلم کے بارے میں ہوگی، وہ نہیں ہوگی، وہ تو ہمارا اٹوٹ انگ ہے، انٹیگرل پارٹ آف اسرائیل۔ آج کی خبر ہے یہ کہ سپریم کورٹ آف اسرائیل ہیز گیون دی ورڈکٹ اینڈ ججمنٹ، اور یہ بھی در حقیقت اسی طرف پیش قدمی ہے۔ میرے نزدیک تو شاید 2 سال یا 3 سال کی بات ہے، صرف مسجد اقصی گرائی جائے گی، اس لیے کہ اس کے نیچے ہیں بنیادیں ہیکل سلیمانی کی، جو ان کے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے۔ 1923 برس سے اٹس لائنگ ریز ٹو دی گراؤنڈ، صرف ایک بنیاد ایک طرف کچھ کھڑی ہوئی ہے، وہیں جا کر اسے ویلنگ وال کہتے ہیں، رونے دھونے کی جگہ اسرائیلی جاتے ہیں اور وہاں پر، اور واقعہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ بالکل جس طرح ٹکرے مارتے ہیں دیوار کو، مارتے نہیں، تھوڑا سا 1 انچ کا فرق رکھ لیتے ہیں، آخر یہودی ہے، اپنے سر کا حفاظت کرتا ہے، لیکن موومنٹ وہی ہے اس کی، ٹکرے جیسے کہ مار رہا ہوں۔ میں نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ان کا نقشہ، یہ رو دھو کر، جیسے ہمارے ماتم بھی ہوتے تو ہاتھ آرام آرام سے ٹکا کر، سمبولک ماتم بھی ہوتا ہے، تو وہ سارا کا سارا ویلنگ جو ہے وہاں پر ان کی وہ سمبولک ویلنگ ہوتی ہے، لیکن انداز وہ یہ ٹکرے مارنے کا۔ اور یہ ہونا ہے اس لیے کہ ہمارے ایک دوست جو انجمن خدام القرآن کراچی کے صدر ہیں زین العابدین صاحب، وہ جایا کرتے ہیں، انٹرفیتھ ڈائیلاگ ایک ہوتی ہے، ہر سال ایک بڑا جلسہ ہوتا ہے، اس میں وہ جاتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے مجھ سے یہ باتیں سنی ہوئی تھی، تو اس دفعہ ان کے ایک جاننے والے یہودی جو وہاں آئے ہوئے تھے انٹرفیتھ ڈائیلاگ میں، وہاں انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگ اپنا ٹیمپل آف سولومن کب تعمیر کریں گے؟ تو ذرا چونکا، اس نے کہا 2-3 سال، ایگزیکٹلی دس از مائی ججمنٹ۔
اس لیے کہ مسجد ایودھیا کی گرا کر مسلمانوں کی نبض کو ہاتھ رکھ کر دیکھ لیا کہ ان میں جان نہیں ہے. حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، کچھ نہیں ہوگا. عالم عرب کے کچھ جوشیلے نوجوان کھڑے ہوں گے، پروٹیسٹ کریں گے، انہیں بھولنے کے لیے اسرائیل کو گولیاں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو موجود ہے، حسنی مبارک ہے، شاہ فہد صاحب ہیں، اور جو بھی الجزائر کے مراکو کے بادشاہ ہیں، وہ خود بھول دیں گے. اس لسٹ میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا ہے، وہ پی ایل او کے سردار جو ہیں یاسر عرفات ہیں، وہ بھولیں گے. اپنی گولیاں کیوں ضائع کریں؟ یہ سارا اس طرف جا رہا ہے معاملہ. لیکن میں اس وقت جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، یہ نیو ورلڈ آرڈر جو جیو ورلڈ آرڈر ہے ایک دفعہ قائم ہوگا، لیکن جب قائم ہو جائے گا تو اب اس کو جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام اس میں بدلنا ایک قدم ہوگا. اس کو فرق کو یوں سمجھیے، اگر 100 آدمی آپ کے سامنے ہو اور 100 کو تبلیغ کر کے مسلمان بنانا ہے تو 100 اشخاص کی ہر ایک کی اپنی افتاد طبع اور ہے، ذہنی سطح اور ہے، اس سے گفتگو کا انداز اور ہوگا. یو ہیو ٹو ٹیکل ایچ ون سیپریٹلی. ہر ایک سے بات کرنی ہوگی، بحث و تمہیس ہوگی، اس کو تبلیغ کریں گے، اس کے اعتراضات کا جواب دیں گے. 100 گنا کام ہوا. اگر کسی طریقے سے ان سب کو ایک بنا دیا جائے تو کام 1/100 رہ گیا آپ کا. ایک کو کنورٹ کر لیجئے، 100 کنورٹ ہو گئے. جب ایک عالمی نظام ہوگا تو اس کے بعد تو ایک سٹیپ ہے اس کے شفٹ اوور کا. تو اس اعتبار سے بھی دنیا جدھر جا رہی ہے عالمی نظام کی طرف تو جا ہی رہی ہے. صرف یہی ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی خبر کہ بالآخر وہ عالمی نظام اسلام کا ہوگا اور خلافت علی منہاج النبوہ کا ہوگا. اب میں اپنی آج کی گفتگو کے آخری نقطے پر آ گیا ہوں. یہ تو ہوگا، اور جو کچھ میں نے اب تک بیان کیا ہے نہایت خوش آئند. آپ سب کے دل باغ باغ ہو رہے ہوں گے کہ یہ کچھ ہونا ہے، دین کا غلبہ ہو جائے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور ہونا بھی ہے پھر پوری عالمی سطح پر. لیکن اس سے قبل کیا ہونا ہے یہ ایک دردناک بات ہے. ذرا اس کو اچھی طرح اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی. یہ جو میں نے کہا تھا ہم 4.5 پر کھڑے ہوئے ہیں، 5واں مرحلہ ابھی ہاف دی سٹیج اوے ہے. اس میں جو کچھ ہونا ہے دیکھیے کیا گزرے ہیں قطرے پہ گوہر ہونے تک. اس کے جو مراحل ہیں اس کو اچھی طرح سن لیجئے. اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا اور غمناک یہ تاریک اندھیرے ہوں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی خبریں دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر عرض کر رہا ہوں بدقسمتی ہماری یہ ہے احادیث کی طرف ہمارا رجحان ہے ہی نہیں. اور اس مرحلے پر میں عرض کر دوں علماء کا بھی نہیں ہے. یہ متعدد علماء نے مجھ سے باقاعدہ خود تسلیم کیا کہ یہ جو حدیث کی کتابوں کے آخر میں آتے، کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب و علامات الساعہ، یہ ہم پڑھتے ہی نہیں. ہمارا سارا زور جو ہے وہ تو کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاۃ اور کتاب الزکوٰۃ عبادات پر ختم ہو جاتا ہے. ساری بحثیں ہیں تو اس کے بارے میں ہے، ساری جو بھی قیل و قال ہے تو اس کے بارے میں ہے، امام شافعی کا رد کرنا ہے تو اس کے بارے میں کرنا ہے، حدیث کا اور فقہ کی تطبیق کرنی ہے تو وہاں کرنی ہے. یہاں تک تو ہم پہنچتے ہی نہیں. متعدد علماء نے اعتراف کیا. تو بدقسمتی سے یہ چیزیں جو کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب علامات القیامہ، الملحمۃ العظمی، خروج دجال، قیادت مہدی، یہ ساری خبریں ہیں احادیث صحیحہ کے اندر، احادیث متواترہ کے اندر. لیکن ایک تو یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی وہ غلام احمد قادیانی نے علیہ ما علیہ جو اس کی توجیہ کی ہے خود ہی بن کر بیٹھ گیا. وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر عام مسلمان بھی کہتے ہیں چھوڑو ان باتوں میں پڑھنے سے کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ باتیں اہم تھی تو فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان سے استغنا برتنا توہین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو دن آ رہے ہیں جو نہایت سخت ہے، یہ جو امپیریلسٹ غلامی کا دور گزرا ہے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت. اس کی جو توجیہ میں کرنا چاہتا ہوں اس وقت، اگرچہ میری کتاب چھپ چکی ہے، اس سال جو میں نے عید الفطر کے موقع پر ایک جلسہ عام کی شکل اختیار کی تھی، 1.5 گھنٹے کی ایک تقریر کی تھی، وہ اسی موضوع پر تھی.
پھر نوائے وقت میں وہ مضامین میں نے، کچھ اور مضامین بھی بیچ میں آ جاتے تھے، لیکن کٹوا طور پر میں نے اپنی اس تقریر کا سارا مواد بھی جو ہفتے وار کالم جو چھپتا رہا جمعے کے روز اس میں مکمل کر دیا. اب وہ کتابی شکل میں آ چکا. سابقہ اور موجودہ امت مسلمہ، ان کا ماضی، حال اور مستقبل، اور مسلمانان پاکستان کی خصوصی ذمہ داری. چونکہ یہ کتاب چھپ چکی ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں چند سیلینٹ فیچرز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ کتاب پڑھنا یہ کچھ ہماری عادت میں سے اب خارج ہو چکا ہے. یہ بات جو ہے بڑے پختہ ارادے کی اور عزیمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں جو حضرات نہیں بھی پڑھ سکیں گے کچھ نہ کچھ بات ان کے سامنے آ جائے. پہلے ایک جملے میں سمجھ لیجئے میری بات. جو یہ حالات آنے والے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ کے عالمی سطح پر قیام سے قبل، ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ دو مسلمان امتوں کی سزاؤں کی آخری قسطیں ہیں کہ جو ابھی انہیں ملنے والی ہیں. ایک جملے کے اندر پوری بات ہے لیکن اس کی تھوڑی سی شرح. پہلی بات تو یہ جانیے دو مسلمان امتیں ہیں کون سی. پہلے میں حوالہ دے چکا ہوں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. پہلے بھی ایک امت تھی نا. ہمارے عام مسلمان تو سمجھتے ہیں ہمیں اور کوئی تھا ہی نہیں. غالب کا بڑا پیارا شعر ہے، ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. بالکل وہی بات ہے. دیکھیے میرے مفہوم کو غلط نہ سمجھیے گا خدا کے لیے، ورنہ میرے خلاف فتوے آنے شروع ہو جائیں گے. بات سمجھ لیجئے. بعض اعتبارات سے سابقہ امت مسلمہ ہم سے کئی درجہ افضل تھی. بعض اعتبارات سے فضیلت مطلقہ اس امت کو حاصل ہے. جیسے قرآن نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. جزوی فضیلت کسی اور نبی کو حضور پر کسی پہلو سے ہو سکتی ہے، لیکن کلی اور مطلق فضیلت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں وہ سابقہ امت مسلمہ کون سی ہے جس کے بارے میں دو جگہ الفاظ آئے قرآن میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. الفاظ کی ذرا گمبھیرتا تو دیکھیے. اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے انعام و اکرام کو جو تم پر ہوا، میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. ہمارے لیے بھی الفاظ آئے ہیں کنتم خیر امت وکذالک جعلناکم امۃ وسطا. لیکن الفاظ کو دیکھیے، جو بھی الفاظ کے تیور پہچان سکتے ہیں وہ الفاظ انی فضلتکم علی العالمین. پھر یہ وہ امت ہے جس میں 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. 1400 قبل مسیح میں دو رسولوں سے بات شروع ہو رہی ہے، دو نبی ہیں، موسیٰ بھی ہے، ہارون بھی ہے. اور پھر ختم ہو رہا ہے یہ زنجیر سنہری ختم ہوئی ہے، پھر دو نبی موجود ہیں معاصر، حضرت عیسیٰ بھی ہے، حضرت یحییٰ بھی ہے. اور درمیان میں تار ٹوٹا ہی نہیں. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، یہ حضور کے الفاظ ہیں. جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا کوئی نبی اس کا جانشین ہوتا تھا. یہ فضیلت ہے اس امت کی. اس کی تاریخ اس وقت امت کی تاریخ 3300 برس ہو چکی ہے یا 3400 برس. 1400 قبل مسیح میں تورات ملی تھی. بنی اسرائیل پہلے بھی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام پھر حضرت موسیٰ کے درمیان کسی نبی کا تذکرہ تو نہیں ملتا. بنی اسرائیل تو تھے، 12 قبیلے تو تھے موجود. امت کی حیثیت ہوئی ہے جب انہیں تورات عطا ہوئی. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. وہاں سے امت کی تاریخ شروع ہوئی. کتاب جب دی گئی، صاحب کتاب امت، اور ایک نہیں پھر کتنی اور کتابیں دی گئیں. 2 تو کتابیں ہیں باقاعدہ جن پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ کتابیں تھیں، زبور اور انجیل. اور صحیفے کتنے آئے ہیں. اس امت کی جیسے کہ 2 مرتبہ وہ آیت آئی انی فضلتکم علی العالمین، اسی طرح 2 دفعہ یہ مضمون بھی آیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ان پر ذلت تھوپ دی گئی، مسکنت تھوپ دی گئی، اللہ کے غضب میں گر گئے. اب کہاں سے کہاں تک کا فصل ہے اس کو نوٹ کر لیجئے.
وہی قوم مغضوب ہے، وہی قوم ملعون ہے۔ مغضوب علیہم کی تفسیر سب بیان کرتے ہیں، اس سے مراد ہے یہود، اور ضالین کی تفسیر سب کہتے ہیں اس سے مراد نصارہ۔ تو مغضوب علیہم اور لعن الذین کفروا علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، ملعون قوم، مغضوب قوم۔ وہی قوم اب کہاں سے کہاں تک؟ 1000 فرسخ دست والی بات ہے نا، عشق تاب صبوری 1000 فرسخ دست۔ اس کو گیپ کو فل کیجئے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ اس کے لیے اللہ کے عذاب کے کچھ قوانین ہیں جن کو جان لینا چاہیے۔ میرا پورا ایک چیپٹر ہے اس کتاب میں چند جملوں میں اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ دنیا افراد کے لیے دار العذاب نہیں ہے، قوموں کے لیے دار العذاب ہے۔ افراد کے لیے عذاب اور ثواب کا فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر شخص انفرادی حیثیت میں آئے گا۔ اجتماعی فیصلے یہاں ہوتے ہیں۔ بڑی پیاری بات کہی اقبال نے، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ قوموں پر جو عذاب آتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک بڑا عذاب، عذاب الاکبر، عذاب استیصال، نسیم منسیہ کر دینا، ان کا نام و نشان مٹا دینا، کالم یغنو فیہا، ایسے ہو جائیں جیسے تھے ہی نہیں۔ یہ عذاب صرف ان قوموں پر آتا رہا ہے جن کی طرف کسی رسول کو مبعوث کیا گیا اور انہوں نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا، رد کر دیا، کفر کیا۔ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، آل فرعون، 6 مثالیں قرآن مجید میں کم سے کم 15 مرتبہ آئی۔ کہیں فرمایا کالم یغنو فیہا، کہیں فرمایا قطع دابر القوم الذین ظلموا، کہیں فرمایا لا یری الا مساکنہم قط۔ اور اس سے کم تر درجے میں عذاب آتا ہے مسلمان امت پر، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ مسلمان امت کا مطلب کیا ہے؟ وہ حامل کتاب الہی ہے، وہ وارث علوم نبوت ہے، وہ زمین پر اللہ کی نمائندہ ہے، اور اگر وہ اپنے عمل سے الٹی نمائندگی شروع کر دے تو اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں، بلکہ بقیہ نوع انسانی کے جرائم کی ذمہ داری بھی اس پر آئے گی۔ تمہارے ذمہ تھا بات پہنچانا، تم نے نہیں پہنچائی۔ تم پہنچا دیتے، وہ نہ مانتے تو وہ مجرم ہوتے، تم نے نہیں پہنچایا، تم مجرم۔ یہ ہے مسلمان امت کا معاملہ، مس ریپرزینٹ کرنا اللہ کو، اللہ کی زمین پر اس کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہوئے برعکس طرز عمل، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ یہ عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر آیا، اور یہ عذاب ہے جو امت محمد پر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پھر میں ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث واقعتاً یہ جو حدیث ہے اس کو تو میں نے لکھا بھی ہے، اسے میں نے کلید پایا ہے بہت بڑے خزانے کی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، حضور نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی۔ فصاحت اور بلاغت کی انتہا ہے، جوتی کا جوڑا رکھا ہوا ہو، اوپر سے دیکھیں گے آپ تو وہ فرق نظر آئے گا پنجوں کے رخ کے حساب سے، ان کے تلوے جوڑ دیجئے بال برابر فرق نہیں، ٹرائنگل اور کانگروئنٹ، بین ہی وہی تاریخ، بین ہی وہی تاریخ۔ اب اس حدیث کے پس منظر میں جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، حضور کے بعثت کے دور تک بنی اسرائیل پر 2 عروج کے دور آ چکے تھے، 2 عذاب کے دور آ چکے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کا جا کر مطالعہ کر لیجئے گا۔ 2 مرتبہ عذاب کے کوڑے ان کی پیٹھ پر برسے۔ ایک دفعہ پہلے اشوریوں کے ہاتھوں اسرائیل کی مملکت ختم ہوئی، پھر کیلڈینز کے ہاتھوں، نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں جو تباہی آئی ہے 600 قبل مسیح میں، 6 لاکھ انسان یروشلم میں قتل کیا گیا، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا، ایک متنفس نہیں چھوڑا یروشلم میں۔
اور ہیکل سلیمانی مسمار کر کے ہموار کر کے اس کی بنیادیں تک کھود دی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. اس کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ، منادی توبہ کی، پھر جاگے، پھر ہوش میں آئے، توبہ کی، گڑ گڑائے. سائرس کے ہاتھوں اللہ نے پھر نجات دلوائی بیبیلونیا کی کیپٹیوٹی سے. پھر آئے یروشلم کو پھر تعمیر کیا، پھر اپنا کعبہ، اپنا ہیکل سلیمانی بنایا. پھر ایک دور عروج کا آیا، مکابی سلطنت. لیکن پھر وہی میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. پھر وہی طاؤس و رباب، وہی عیاشیاں، وہی بدماشیاں، وہی گلچھرے، وہی کتاب اللہ جو ہے پیچھے ڈالی ہوئی ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. لہذا پھر عذاب کا کوڑا برسا. اور اب عذاب کا کوڑا جو آیا پہلے یونانیوں کے ہاتھوں، پھر رومیوں کے ہاتھوں. یہ 4 الفاظ نوٹ کر لیجئے. پہلے دور میں پہلے سزا ہوئی اشوریوں کے ہاتھوں، وہ آئے تھے شمال سے. پھر مشرق سے آئے کیلڈینز، کلدانی، نبوکڈنضر، بابل کا بادشاہ، عراق کا بادشاہ. دوسرے دور میں پہلے ان پر حکمرانی ہوئی اور کوڑے برسے یونانیوں کے ہاتھوں، پھر رومیوں کے ہاتھوں. سن 70 عیسوی میں ٹائٹس نے جو حملہ کیا ہے، 1,33,000، ذرا اندازہ کیجئے نیبوکڈنضر کے زمانے میں 12 لاکھ آبادی تھی یروشلم کی. کتنا بڑا شہر ہوا. اس دور میں سن 70 عیسوی میں 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا اس نے. پھر ہیکل کو مسمار کیا اور یہودیوں کو جو وہاں سے نکالا ہے تو آج تک وہ ڈائسپورا میں تھے. اس صدی میں آ کر انہیں گھر ملا ہے. اور یروشلم میں داخل ہونے کی بھی انہیں اگر کہیں اجازت ملی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں جب بیت المقدس فتح ہوا انہوں نے اسے اوپن سٹی قرار دیا، ورنہ پورے 550 برس تک کوئی یہودی اپنے مقدس شہر میں داخل نہیں ہو سکا. یہ تاریخ تو ہے اس وقت تک کی جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے. اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ قوم چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام تعین کے ساتھ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، رسولا الی بنی اسرائیل، سورہ آل عمران کے الفاظ ہیں، انہوں نے رد کر دیا. اپنے طور پر تو سولی پر چڑھا کر دم لیا، یہ دوسری بات ہے. اللہ نے جو کچھ کیا وہ دوسرا معاملہ، اللہ کا معاملہ زندہ آسمان پر اٹھایا. انہوں نے تو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھایا. لہذا اس دن سے یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کی مستحق ہو چکی ہے. اس کو بھی اپنے ذہن میں، وہ جو عذاب اکبر، جس قوم کی طرف رسول بھیجا جائے رسول کو رد کر دے بحثیت مجموعی تو عذاب استیصال، عذاب اکبر آتا ہے. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ سورہ بنی اسرائیل ہی کے دوسرے رکوع میں آیت موجود ہے. لیکن یہ کہ ایک خاص سبب ہے جس کی وجہ سے اسے کنڈیمڈ تو تھی لیکن اس کا ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوا ہے، ابھی تک نہیں ہوا. البتہ قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، مرسی اپیل. مرسی اپیل کا ایک موقع دیا اس قوم کو. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. اب بھی دامن محمدی میں آ جاؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ، یہ ہے وہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب. ہم اب بھی تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہیں. ایک مرسی اپیل کا موقع تھا، وہ بھی گوا دی انہوں نے. دے اسٹینڈ کنڈمڈ، لیکن ایگزیکیوشن ابھی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ہے تلخ ترین باب میری آج کی گفتگو کا. اس لیے کہ اس امت، موجودہ مسلمان امت کا جو افضل حصہ ہے، اس کی پٹائی اس مغضوب اور ملعون قوم کے ہاتھوں کروانی ہے. بہرحال اس کو پہلے اس امت کا بھی دور سمجھ لیجئے. 4 دور اس پر بھی بین ہی وہی آ چکے ہیں جو کہ تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے سے میں نے بیان کیے. پہلا دور عروج، عربوں کی زیر قیادت، اسی میں ہماری خلافت راشدہ بھی ہے. اس کے بعد بھی وہ خلافت راشدہ نہیں رہی، مسلمانوں کی حکومت تو رہی نا. پھر عذاب آیا، دیکھیے ایگزیکٹ کاربن کاپی. پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں 1099 میں یروشلم ہاتھ سے نکل گیا.
لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، میڈیٹرینین کے ساحل کے تمام شہر تہس نہس ہوئے، اور پھر 1258 میں وہ جو فتنہ چلا تھا تاتار کا، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے۔ خارزم شاہ کی مملکت، عظیم مملکت، نسیم منسیہ، افغانستان پورا تہس نہس، ایران پورا تہس نہس، عراق پورا تہس نہس۔ فال آف بغداد 1258، آخری خلیفہ بنو عباس کا محل کے اندر سے کھینچ کر گھسیٹ کر نکالا گیا، جانور کی کھال میں لپیٹ کر اور گھوڑوں کے سموں تلے کچلوا دیا گیا۔ سعدی نے مرثیہ کہا، آسماں را حق بود گر خوب بارت بر زمیں، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنی۔ کاربن کاپی دکھا رہا ہوں آپ کو، وہاں اشوری پہلے آئے تھے شمال سے، یہاں صلیبی آئے پہلے یورپ سے، شمال سے۔ وہاں کیلڈینز آئے تھے مشرق سے، یہاں تاتاری آئے مشرق سے۔ وہاں لاکھوں میں قتل ہوئے، یہاں کروڑوں میں قتل ہوئے۔ کیوں؟ اس امت کی وسعت، ریشو پروپورشن رکھیں گے بات وہیں پہنچ جائے گی۔ پھر ہمارا عروج ہوا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہی ہورس، دی ٹرک ہورس، نوٹ کر لیجئے، یہ تفصیل سے میری کتاب میں مضامین موجود ہیں، لیجئے پڑھیے سمجھیے، آگے پھیلائیے۔ خدا کے لیے ان حقائق کا شعور اور ادراک ہونا چاہیے، ذہن میں نقشے بن جانے چاہیے۔ غیر عرب مسلمان، یہ نوٹ کر لیجئے، دنیا میں اس وقت مسلمان 130 کروڑ، 1 ارب 30 کروڑ، یہ ہے علی الاقل، ورنہ 1.25 ارب کی بھی بعض لوگوں کی اسیسمنٹ ہے، لیکن 120 130 میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ ان میں عرب ہے میکسیمم 20 کروڑ یا 25 کروڑ، 1 ارب نان عرب ہے۔ ان میں سے 40 کروڑ اس ساؤتھ ایشیا میں بر عظیم پاک و ہند میں رہتے ہیں، جن میں سے 10 کروڑ ہم ہیں مسلمانان پاکستان، 10-11 کروڑ، اس سے کچھ زائد ہوں گے یا اتنے ہی ہوں گے بنگلہ دیش میں، اور بھارت میں کم سے کم 18 کروڑ مسلمان۔ اتنی بڑی طاقت ہے۔ کلچرل بھی 2 ہی مرکز اس عالم اسلام میں قائم ہوئے تھے، عربوں کے لیے کلچرل مرکز مصر، اور عجمی مسلمانوں کا بر صغیر، بر عظیم کہنا چاہیے۔ 400 سال سے سارے مجددین یہاں، 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں، 400 برس سے یہاں۔ یہ میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں دوسری کتاب میں، استحکام پاکستان نامی کتاب میں۔ یہاں تحریک چلی، اس کا خلاصہ جو ہے وہ اب پاکستان میں ہے۔ پاکستان کے بارے میں میری کیفیت یہ ہے کہ گو مگو میں ہوں میں۔ ایک اعتبار سے عربوں کے بعد پوری مسلم امت میں سب سے بڑے مجرم ہم ہیں۔ ان کے بعد فضل بھی تو سب سے بڑھ کر ہم پر ہوا، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، سید احمد بریلوی، ان کی تحریک، علامہ اقبال، شیخ الہند، مولانا مودودی، مولانا الیاس۔ ان کے پائے کی کوئی شخصیت عالم اسلام نے پیدا نہیں کی اس پورے 400 برس کے اندر۔ پھر ایک ہی ملک ہے کہ جو اس دور میں صرف اسلام کے نام پر بنا ہے، وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جس کا قیام معجزہ ہے۔ چند مہینے پہلے گاندھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے، پھر وہی گاندھی ہے جسے تسلیم کرنا پڑا پاکستان کو۔ بہرحال یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میں لکھ چکا ہوں۔ یہاں کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انگریزی محاورہ ہے ہوپ فار دی بیسٹ اینڈ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ۔ ایک بات میں یقین سے جانتا ہوں، خلافت کا اصل احیاء یہاں سے شروع ہوگا۔ یہ خطہ ارضی جو ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، ملحق سرزمین جو حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتی تھی، آج افغانستان ہے۔ یہ تو میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں۔ اس کی جو خود حدیث میں خبریں وہ بھی میں ابھی آپ کو سنا دوں گا، لیکن ابھی میں نے اس کا جو تاریخی پس منظر ہے، 400 برس کے مجددین، اسلام کے نام پر وجود میں آنے والا واحد ملک پوری دنیا میں، واحد ملک جس میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے، اور ایک 10 کروڑ عوام کی نمائندہ اسمبلی نے کہا ہے ہم حاکمیت سے دستبردار ہوتے ہیں اللہ کی خدمت میں، ہم حاکمیت کے مدعی نہیں ہیں، حاکم اللہ ہے، ہمارے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ ایک امانت ہے، it's a sacred trust، اور یہ انہی حدود کے اندر استعمال ہوں گے جو اصل حاکم نے مقرر کر دیے ہیں۔
اور کہیں دنیا میں نہیں. زیادہ سے زیادہ لکھا ہوتا ہے اس ریاست کا آفیشل مذہب فلاں ہوگا، اسلام ہوگا، کرسچینٹی ہوگا. یہ بڑے محدود الفاظ ہیں، کہاں قرارداد مقاصد. اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں ہوگا تو یہاں سے، لیکن ان ون آف دی تھری فارمز. ہوپ فار دی بیسٹ تو یہ ہے اللہ ہمیں توفیق دے دے بغیر کسی مزید عذاب اور سزا کے، کسی اور کوڑے کے، ہم تائب ہو جائیں اور اتنی معتدم تعداد میں تائب ہو جائیں کہ جمع ہو کر یہاں پر انقلاب برپا کر دیں اور اسلامی نظام قائم کر دیں، نظام خلافت قائم کر دیں. 2-4 کی توبہ نہیں، اتنی ہو ضرور، اتنے لوگ تائب ہو جائیں کہ مل جل کر بنیان مرصوص بن کر اور اللہ کے دین کو یہاں پر قائم کر کے نظام خلافت برپا کر دیں، خلافت علی منہاج النبوہ. اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ہر شخص کمر ہمت کر سکتا ہے. افراد ہی سے ہوگا نا، افراد سے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس سے کم تر یہ تو ہے ہوپ فار دی بیسٹ. اس کی ایک ہی مثال تاریخ میں پہلے ہے. ہم جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، نوٹ کر لیجئے، اللہ نے پہلے ہمیں 25 برس کی مہلت دی. قمری 25 ہو چکے تھے جبکہ 24 برس ہوئے تھے انگریزی حساب سے، جبکہ ہمارے عذاب کا کوڑا پڑا ہماری پیٹھ پر. پاکستان 2 لخت ہوا، بدترین شکست. 93,000 پاکستانی اس ہندو کی قید میں گئے جس پر 800 برس تک، کہیں 1000 برس تک، کہیں 600 برس تک حکومت کی تھی. اور اب پھر مزید 25 برس ہونے کو آ رہے ہیں. 2.5 برس رہ گئے کل، بلکہ شاید 2.25 برس قمری حساب سے. 27ویں شب جو رمضان کی اب آ رہی ہے، 48 برس پاکستان کے وجود کو ہو جائیں گے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے. تو 3 مہینے یہ، 2 سال اور 2.25 برس ہیں. اگلا 25 برس کا جو ہے مہلت کا معاملہ ختم ہوگا. کوئی عجب نہیں کہ پھر عذاب کا کوئی بہت بڑا کوڑا ہماری پیٹھ پر پڑے. البتہ چونکہ ایک مثال ہے تاریخ میں، الا قوم یونس، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پر عذاب کے آثار شروع ہو جائیں اور پھر عذاب ٹل جائے، سوائے یونس کی قوم کے. اگر اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کو اجتماعی توبہ کی توفیق دی اور قبول فرما لی، اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس کی توفیق ارزانی ہو جائے. دس از ہوپ فار دی بیسٹ. اس سے کمتر درجے میں کیا ہے؟ کوئی کوڑا ہماری پیٹھ پر پڑے، اور بڑا مبارک ہوگا کوڑا اگر ہوش میں آ جائے. فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم انہیں اس آخری بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید کہ یہ لوٹ آئیں، رجوع کریں، جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں. وہ کوڑا ہم پر پڑا تھا، ہم نے محسوس نہیں کیا تھا اس کو. وہ 1000 میل دور تھا. کتنے لوگ کٹے، کتنے مرے، کتنوں کی عصمتیں لٹیں، کتنے گھر اجڑے، کتنی کوٹھیاں بنانے والے. وہاں پر بھی تو بڑے بڑے گلبرگ بنے تھے اور بڑے بڑے بات آئی لینڈ بنے تھے، بڑی کوٹھیاں بنی تھیں، جن میں سے 2.5-3 لاکھ تو ابھی تک وہاں پڑا ہے. ایک کمرے میں 10 بائی 10 کے کمرے میں 10-10 15-15 انسان رہ رہے ہیں. وہ بھی انسان تھے، امت محمد میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہے اب بھی. لیکن یہ کہ ہم نے محسوس نہیں کیا اس کوڑے کو. ہمیں اللہ نے فریش لیز دی تھی. یہ فریش لیز آف ایگزسٹنس ہے. ورنہ اگر وہ جو فرمایا حضور نے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہیں، یصرف کیف یشاء، اگر نکسن کے دل کو اللہ نہ موڑ دیتا اور اس کا ہاٹ لائن کے اوپر کوسیجن کو الٹیمیٹم نہ ہوتا اور کوسیجن کا حکم نہ ہوتا اندرا گاندھی کو، تو یہ یونیلیٹرل سیز فائر کہاں ہو جاتا. ان کا تو مورال آسمان پر تھا، ہمارا پاتال میں تھا. وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ یکسو ہو کر حملہ آور ہوتے. ہماری ایئر فورس ناکڈ آؤٹ تھی، حرکت نہیں کر سکتا تھا ہمارا جہاز. اواکس قسم کے جو ہے وہ دے دیے تھے روس نے بھارت کو، جو ان کے ہیلی کاپٹر تھے. چڑیا اڑتی تھی تو انہیں معلوم ہوتا تھا. ہماری نیوی کو آ کر کیماڑی میں مار گئے تھے. اور ہماری جو لینڈ ڈیفنسز ہیں ٹوٹ چکے تھے، سوائے ایک یہ سلیمان کی ہیڈ ورکس کے. شکرگڑھ کا ہمارا باز ٹوٹ چکا تھا، راجستھان کا ٹوٹ چکا تھا. تھا کیا ہم؟ میکسیمم 6 دن کی مار تھا یہ ویسٹ پاکستان بھارت کے لیے اس وقت. اللہ نے ہمیں ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دیا ہے. کاش کہ ہمیں اس کی قدر ہو، لیکن ہوئی نہیں ہے. تو یہ بھی درمیانی درجے کی بات ہے. کوئی کوڑا ہماری پیٹھ پر پڑے، پھر ہم جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، توبہ کر لیں، رجوع کریں. آخری بات یہ ہے، بڑے
بھاری دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن میں اپنے ساتھ اور آپ کے ساتھ دیانت کا حق ادا نہیں کروں گا اگر وہ بات نہ کہہ دوں۔ اس کا بھی امکان ہے کہ ہندو، بھارت کا ہندو ملیٹنٹ ریوائولزم جس شد و مت سے وہاں ہو رہا ہے، ایودھیا کی مسجد کو گرانے کے لیے 3 لاکھ کارکن پہنچا ہے۔ ان کے ڈسپلن کا تصور کیجئے کہ ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ پہنچے ہیں، کہیں کسی مسلمان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ یہ ڈسپلن ہے، ورنہ جاتے ہوئے جوش میں موبز ہیں، کسی کو مار دیا، کسی کو کچھ اور کر دیا، کچھ نہیں، بالکل نہیں، ایبسولوٹلی پیسفل، ڈسپلنڈ۔ ایک ہی مقصد تھا، مسجد گرانا ہے، گرائی اور واپس آ گئے۔ فسادات تو بعد میں ہوئے جب مسلمان کھڑے ہوئے پروٹیسٹ میں، اس وقت تک کوئی فساد نہیں، کسی مسلمان کی نکسیر تک نہیں پھوٹی۔ ڈسپلن کا یہ عالم ہے۔ میں تو سال ہر سال سے بتا رہا ہوں، میں نے کم سے کم 5-6 سال ہو گئے جب کتاب پڑھی تھی، برادرہڈ ان سیفرن، RSS کے بارے میں شکاگو میں چھپی تھی یہ کتاب 10 سال پہلے، اور انہوں نے اس وقت لکھا تھا آتھرز نے کہ 2.5 ملین 25 لاکھ ان کا ٹرینڈ کارڈر موجود ہے۔ ان سب کا مقصد ہے ہندوستان سے اسلام اور مسلمان کا خاتمہ۔ اور حال ہی میں دیورس جو ان کا تیسرا گرو ہے، ان کے ہر 5 سال بعد انتخاب نہیں ہوتا، گرو لائف لانگ گرو، اور ایک گرو نیکسٹ گرو کو خود منتخب کرتا ہے، نامینیٹ کرتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، ٹرین کرتا ہے، اس کی موت کے بعد وہ ٹیک اوور کرتا ہے۔ 70 برس میں یہ تیسرا گرو ہے دیورس، اور اس نے سرکولر بھیجا ہے تمام ہندو سماجی، علمی اور غیر سیاسی تمام تنظیموں کو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ہندوستان کی پوتر زمین کو مسلمانوں کی نجاست سے پاک کر دیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کچھ رد عمل ہوگا تو شاید پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہو جائے، جن کی ہمیں چندنا پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ باقی پورے عالم اسلام میں کہیں کوئی رد عمل نہیں ہوگا۔ He says I guarantee it۔ اور گارنٹی کیوں کر رہا ہے؟ ایودھیا مسجد پر کوئی رد عمل ہوا کہیں؟ کسی ملک نے یہ تک نہیں کہا کہ مسجد دوبارہ بنا دو ورنہ ہم تمہارے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کر لیں گے۔ سفارتی تو اور بہت دور کی بات ہے، جنگ کا الٹیمیٹم تو بہت دور کی بات ہے، تجارتی تعلق منقطع کرنے کی بھی کسی نے دھمکی نہیں دی، ورنہ سعودی عرب اور امارات جو ہیں اگر صرف اس کی دھمکی دے دیتے ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ بہرحال تیسری اور آخری بدترین شکل یہ ہے کہ ہندو ریوائیول وہاں جس شد و بد سے ہو رہا ہے، اور ہمارا جو حال ہے منتشر بٹے ہوئے، ابھی الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے، جو دینی جماعتوں کا، مذہبی جماعتوں کا حشر ہوا ہے، ہمارے تو حال جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ حیا فتنہ تاتار کے افسانے سے ہسٹری مائٹ ریپیٹ اٹ سیلف، ہمارا تہس نہس کر کے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے اسلام کی۔ ہونا ہے یہیں سے، ہر حال میں یہیں سے ہونا، اس کا میں یقین رکھتا ہوں۔ صرف ایک بات کا جواب نہیں دے سکتا کب ہونا ہے، اور یہ میں کیا جواب دوں گا؟ قرآن میں حضور سے 2 دفعہ کہلوایا گیا، ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، میں نہیں جانتا جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا۔ سورہ جن میں فرمایا میں نہیں جانتا کہ جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے، وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ قریب آ چکی ہے یا ابھی تمہارا رب اس کے اندر کوئی تاخیر کرے گا۔ کب کو تو میں نہیں جانتا، یہ جانتا ہوں کہ ہوگا یہیں سے۔ 2 حدیثیں سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ جس وقت وہ اصل بھٹی دہکے گی عالم عرب میں، خروج دجال کے بعد پھر حضرت مسیح اور حضرت مہدی قائد مسلمانوں کے ابھریں گے، مدد کے لیے فوجیں جائیں گی مشرق سے۔ یہ 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن الحارث سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابن ماجہ میں روایت ہے، یخرجون ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق سے فوجیں نکلیں گی، آئیں گی، جو مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے منزل پر منزل مارتی ہوئی چلی آئیں گی۔ معلوم ہے مشرق کے کسی علاقے میں وہ نظام خلافت پہلے قائم ہو چکا ہوگا۔ دوسری حدیث ترمذی میں ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ علم چلیں گے،
انہیں کوئی لوٹا نہیں سکے گا جب تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نصب نہ ہو جائے. ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا. ٹائٹس نے جب مسمار کیا ہے یروشلم کو سن 70 میں، وہ کافی عرصے تک تو پڑا رہا، کوئی آبادی نہیں، ویران. پھر ہیڈریان نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، ایک اور رومن ایمپرر ہے، اس نے اس شہر کو بنایا، ہیکل نہیں بنایا، شہر بنایا. اس شہر کا نام رکھا ایلیا. حضور کے زمانے میں ایلیا نام تھا یروشلم کا، اور خراسان نام تھا اس علاقے کا، جس کا کچھ حصہ اس وقت پاکستان میں ہے اور زیادہ تر حصہ افغانستان میں ہے. یہ علاقے جو ہیں یہیں سے اس کا نظام کا آغاز ہوگا، یا ہمارے ہاتھوں، یا تو ایسے ہی براہ راست اللہ تعالیٰ توفیق دے دے توبہ کی، یا کوئی اور سزا کا کوڑا کھا کر ہم ہوش میں آ جائیں، تب بھی غنیمت ہے. ورنہ یہ کہ شاید ہم تہس نہس کر دیے جائیں، اس لیے کہ واقعتاً اس وقت عربوں کے بعد سب سے بڑی مجرم قوم روئے ارضی پر مسلمانان پاکستان ہے، کہ اسلام کے نام پر ایک ملک بنایا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور نصف صدی ہونے کو آ رہی ہے، وہ لا الہ ہے الا اللہ نہیں ہے. اور اب جدھر ہم جا رہے ہیں، وہ جو کچھ بھی اوپر کا ملمہ تھا ضیاء الحق صاحب کا کسی اور کا، اب تو ارادے اس سب کو صاف کر دینے کے. حالات جو ہیں بالکل ننگے سیکولرزم کی طرف جو ہے ہماری ملک کی گاڑی جا رہی ہے. اس ملک کا حال یہ ہے کہ آئیڈینٹی کارڈ پہ مذہب کا خانہ اندراج نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کو پسند نہیں ہے. ایک اقل قلیل اقلیت، پوپ صاحب بھی بول پڑے، کہاں کہاں سے آوازیں آ گئیں. اصل معاملہ تھا قادیانیوں کا، لیکن آگے آ کر دیوار بن کر کھڑے ہو گئے عیسائی. اور یہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر لیا گیا. تو جرم عظیم کا ہم ارتکاب کر چکے ہیں. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا والی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے جو سب سے بہتر شکل ہے. ورنہ یہ کہ وہ حشر بھی ہوگا، لیکن اسی علاقے سے اللہ پھر توفیق دے گا، اور تاریخ اپنے آپ کو دہرا دے گی. وہی ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، وہ ہندوؤں کو اسلام کی توفیق دے دے. تاتاری وحشیوں کو دے دی تھی، تو ان کو کیوں نہیں دے دے گا؟ یہ ہے اس وقت کے حالات جو بھی آنے والے ہیں اس خلافت کے قیام سے پہلے. لیکن